बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक और वैसे जुम्मा मुबारक भी हो आप सबको। मैं हूं हसन लियाकत, आप सबको जुम्मा मुबारक हो। आप जहां पे भी हमें देख रहे हैं उम्मीद करते हैं कि आप खैर खैरियत से होंगे, चाहे अपने घरों में देख रहे हों, दफातर में, या फिर इस वक्त जिम में जो लोग हमें देख रहे हो। आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। और जिस तरह निमरा ने बताया आज जुमा है और जुमे का दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको, और उम्मीद करते हैं कि आप जुमे की तैयारियों के दौरान हमें देखना नहीं भूलेंगे और हमें दुआओं में याद रखना। हाँ, दुआ में जरूर याद रखना, दुआओं की आप जरूरत जब तैयारियां कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे हम ये कहते हुए भी अच्छे नहीं लग रहे कि आप हमें लाजमी देखें। 11 बजे के बाद ही अमूमन वैसे जुमे की तैयारियां शुरू होती है, तो 11 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। उसके बाद जब भी आप जुमे की तैयारियों के लिए जाएं, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और ज़रूर याद रखने के अलावा एक और बात भी कि जुमे का दिन है, तो हम लोग नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि आज के दिन चलें हम सब अपने दिल में ये अहद कर लेते हैं कि आज के रोज कोई ना कोई नेकी जरूर करेंगे। दैट कुड बी अ स्मॉल थिंग, कुड बी अ बिग थिंग एज वेल। ऑब्वियसली बिग हो तो ज्यादा अच्छी बात है, आपकी कैपेसिटी है, लेकिन उसके मुताबिक आप एटलीस्ट छोटी नेकी, किसी को पानी पिला देना ही हमेशा। इससे पहले जब हम लोग अक्सर प्रोग्राम में जिक्र किया करते थे कि पानी पिला देना ही सबसे बड़ी बात है, या मुस्कुरा के देख लें। एटलीस्ट मुस्कुरा के देखना सुन्नत भी है, और आज तो वैसे भी सुन्नतें पूरी करने का ज्यादा अच्छा मौका है, तो वो मौका हाथ से मत जाने दें। और मुझे जो भी आज देखे प्लीज मुझे स्माइल के साथ देखें। वाह जाना जी, स्माइल, थैंक यू, नाइस स्माइल। चले जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज भी करते हैं। क्या ख्याल है आपका? आगे बढ़िए, शॉर्ट स्टोरीज ऐड कर लेते हैं। चले स्टार्ट में हम शॉर्ट स्टोरीज ऐड करते हैं जी। वजारत तवानाई ने पावर सेक्टर के सारिफीन के लिए 487 अरब रुपए की सब्सिडी देने का मंसूबा तैयार कर लिया है। अब इस सब्सिडी को सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम से मुंसलिक किया जाएगा, जिससे मुस्तहकीन जो है उनका तयन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा की मदद से होगा। अब जो इसमें एक बात यह है कि जो लाइफ लाइन सारिफीन है उनके लिए 20 अरब रुपए की सब्सिडी मख्तस की गई है, जबकि 200 यूनिट जो है वो उस प्रोटेक्टेड सारिफीन को 380 का आई थिंक ये नंबर है, और इनको 380 अरब रुपए मिलेंगे। ये एक अच्छी खबर थी। चलें शुरू में आपके साथ अच्छे दिन के अच्छे आगाज के साथ अच्छे मौके पे अच्छी खबर से आगाज। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह आपने जो प्रोटेक्टेड सारिफीन है, क्योंकि वो 200 यूनिट से कम यूज करते हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं, उनकी जो बिजली है वो कम दामों में दी जाती है। और जो आपने उससे पहले लाइफ लाइन सारिफीन का बताया, तो इससे पहले 2021 से पहले ये होता था कि लाइफ लाइन सारिफीन उनको कहा जाता था जो 50 यूनिट तक रेगुलरली 12 महीने में यूज करते थे, लेकिन उसको रीडिफाइन किया गया था। तो लाइफ लाइन सारिफीन से मुराद ये है कि 100 यूनिट तक जो भी सारिफीन बिजली यूज कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ा बिजली का रिलीफ है उनको मिलने लगा है। और फाइनली ये रिलीफ अब वजारत तवानाई की जानिब से मिलता है, तो वो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, वजारत तवानाई की जानिब से ये होगा भी। जैसे इससे पहले जो हुआ था 14 रुपीस वाला, सीएम सिंध ये कहते हुए नजर नहीं आएंगे कि आप हमें मुश्किल में डाल देते हैं। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के इस्माइल याद आ गए मुझे तो। खैर हाँ, मिफ्ता इस्माइल साहब आपको याद आ गए। आगे बढ़ते हैं। और महंगाई जितनी भी हो जाए निमरा, पाकिस्तानी एक चीज नहीं बोलते, वो क्या चीज है? बहुत सी चीजें। आप किस सेंस में पूछ रहे हैं? खाने पीने में हम लोग बिरयानी कभी नहीं छोड़ते, उसके अलावा आलू पाकिस्तानी नहीं छोड़ते, आम नहीं छोड़ते, मशरूबात में हम लोग चाय कभी नहीं छोड़ते। महंगाई जितनी भी हो जाए पाकिस्तान की आवाम चाय नहीं छोड़ती। जी हाँ, अगस्त के महीने में पाकिस्तानियों ने $5 करोड़ से जायद की चाय पी। और अगस्त में चाय की जो चाय की जो इंपोर्ट्स हुई हैं वो 7.13% उनमें इजाफा देखने को मिला। एक माह में चाय की इंपोर्ट्स का हुजम $5.80 था, जबकि गुज़श्ता माह अगर बात की जाए, गुज़श्ता माली साल अगस्त में चाय की जो दरामदी बिल था वो $5.41 था। और सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई की निस्बत से अगस्त में हमने चाय की जो दरामदाद हैं उनमें 45.24% क्या हो गया? पाकिस्तानियों दरामदाद में इजाफा कर रहे हो, मतलब बरामदाद में हो रहा होता तो फिर भी मुझे समझ आती। एक तो मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ पुश एंड पुल में, उसके अलावा दरामदाद बरामदाद में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक सेकंड मुझे लगता है पुल। हाँ ठीक है जी। और ये बचपन की कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये हमेशा आपकी जिंदगी राइट लेफ्ट पे भी इवन आपको पता है मुझे प्रॉब्लम हो जाता है, ये कुछ बचपन के प्रॉब्लम्स है। सो आई एम अस्यूमिंग दरामदाद से हमारी मुराद इंपोर्ट है। तो देखिए इंपोर्ट आपने कर दी है भाई, 45% से ज्यादा उसका इजाफा हुआ है, मतलब 45% सस्ती चीज की तरफ जाते हैं। अब मैं और आप बैठे हुए तो हमने क्या करना है, हमने चाय पीनी है, चाय जाके पियेंगे
تو جو نارمل ریسٹورینٹ ہے اس میں 70 کی مل جائے گی, اچھے سے اچھے ریسٹورینٹ میں 500 کی مل جائے گی, 1000 کی مل جائے گی. تو وہ چائے افورڈیبلٹی کی وجہ سے پاکستانی زیادہ پیتے ہیں, اوپر سے عادت بنی ہے. اچھا ہے, پیتے رہے چائے, تم میں اور ایک کپ چائے آئے, تم میں اور ایک کپ چائے, ایک سپ ہو جائے پھر کیا خیال ہے. کیا بات ہے. ویسے میری تو گرین ٹی ہے, بٹ چلیں اگلی سٹوری بھی شامل کرتے ہیں. جی جی پلیز. اگلی سٹوری کیا ہے جی ہمارے پاس؟ اگلی سٹوری یہ ہے کہ پاکستان کے حذیفہ شاہد نے انڈر 13 ہانگ کانگ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیت لی ہے, اور حذیفہ شاہد نے فائنل میں ہانگ کانگ کے جو کھلاڑی ہیں ان کو شکست دی, اور پاکستانی پلیئر نے مقابلہ بآسانی جیتا ہے, اور پاکستان کے لیے یہ فخر کی بات ہے. اس سے پہلے اگر بات کی جائے سیمی فائنلز کی, تو اس میں بھی حذیفہ نے ملیشیا کے سیکنڈ جو ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلیئر تھے جو رینکنگ میں, ان کو شکست دی تھی. ایگزیکٹلی. اور اس کے علاوہ کوارٹر فائنل میں بھی پاکستانی کھلاڑیوں نے چینی پلیئرز کو اسٹیٹ گیمز میں ہرایا ہے. اور حذیفہ آپ کو مبارک ہو, انڈر 13 میں آپ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی جا کے آپ پاکستان کا نام جب آپ انڈر 16 میں جائیں, انڈر 19 میں جائیں, یا ایون پھر پورے ورلڈ چیمپئن شپ کی بات ہو تو وہاں پہ بھی آپ پاکستان کا نام یوں ہی روشن کرتے رہیں. آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اگلی خبر یہ ہے کہ سعودی حکومت عمرہ زائرین کے لیے بہت اچھے کام کرتی ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ سعودیہ کی جانب سے نئی ڈیولپمنٹس سامنے آتی ہیں. مکہ سے ایگزیکٹلی مکہ سے مدینہ تک ایک ٹرین کا بھی آغاز کیا گیا. اب وہ سفر جو 4-5 گھنٹے کا تھا وہ کم ہو کے 2-2.5 گھنٹے میں آ چکا ہے. اور اب کی بار سعودی حکومت نے عمرے کے مسافروں کو تیز اور آرام دہ سفر کا موقع دینے کے لیے ایک نیا فیصلہ کیا ہے. وہ فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے اب ایئر ٹیکسی چلانے کا فیصلہ کیا. ایئر ایمبولینس پاکستان میں چلائی جاتی ہے. بچپن یاد آ گیا, when I was so little. تو اس ٹائم سب کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب ہوا میں گاڑیاں ہوں گی. I would imagine that in my head کہ وہ کیسا وقت ہوگا, کیسے ہوگا. But thank you سعودی عرب. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ ٹیکسیاں متعارف کروانے کا ابھی صرف ارادہ کیا گیا, اور یہ منصوبہ زائرین کے لیے بہتر سفری سہولیات کے لیے, ان کے تجربات کے لیے یہ فراہم کیا جائے گا, اور مذہبی جو مقامات ہیں سعودیہ میں جتنے بھی, ان کی رسائی کو آسان بنایا جائے گا. اور اس اقدام کو سعودی عرب کی جانب سے اگر ہم یہ بھی کہیں کہ ماڈرنائزیشن کی طرف وہ جا رہے ہیں, ماڈرنزم کی طرف وہ جا رہے ہیں, تو یہ بہتر ہوگا. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کافی عرصے میں نا وہ نیون سٹی بنا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں, کانسرٹس ہو رہے ہیں, خواتین وہاں پہ ڈرائیو کر رہی ہیں. سو ماڈرنائزیشن کی طرف تو آلریڈی سعودیہ بڑھ چکا ہے, لیکن یہ جو اقدام ہے اس سے میرا خیال ہے کہ جو عمرہ زائرین جائیں گے وہ سعودیہ کی ترقی کو دیکھ کے ضرور خوش ہوں. اس سے زیادہ ماڈرنزم کیا ہی ہوگا کہ بھائی ہوا میں ٹیکسی چلا لیں, وہ بھی ٹیکسی. مطلب مکہ سے ٹیکسی میں بیٹھیں گے. پاکستان میں آپ کو ٹیکسی ڈھونڈنی پڑتی ہے, آپ سوچیں کیا کیا خواری کاٹنی پڑتی ہے انسان کو. تو اتنی بہترین سفری سہولیات جہاں پہ آپ ہوا کے اندر ٹیکسی میں ٹریول کر رہے ہیں, دیٹ obviously is not going to be very expensive. ہوا کی ٹیکسی کو چالان کس طرح کریں گے؟ سوری وہاں پہ نا ہوتا ہی ہے کہ مکہ میں اکثر لیٹ سپوز میرے پاس فیملی نہیں ہے تو ہم ٹیکسی کے والے کے پاس جاتے ہیں نا, تو وہ ایک فیملی ڈھونڈے گا, اس کے ساتھ آگے مجھے بٹھا دے گا, وہ کہے گا آپ نے بتانا ہے کہ کوئی بھی شرطا یا پولیس والا آپ کو مل جائے کہ آپ ایک ہی فیملی ہے تاکہ مجھے چالان نہ ہو. اگر ایئر پہ وہ ٹیکسی چلائیں گے تو ایئر ٹیکسی کو چالان کیسے کریں گے وہ؟ تو وہ انہوں نے وہاں پہ بھی پولیس بھی تو رکھ لی ہوگی نا, پورا نظام ہوگا, ایک سیٹ اپ ہوگا, وہاں پہ بھی رولز اینڈ ریگولیشنز کو وہ ریگولیٹ بھی کریں گے, سب کچھ جو ریگولیشنز ہوں گی ان کو فالو بھی کرنا پڑے گا. if somebody is not going to follow them تو obviously accountability کے لیے بھی کچھ کریں گے ہی. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. بڑا ہی معصومانہ سوال ہے. چلیں نیکسٹ اسٹوری کون شیئر کرے گا؟ آگے بڑھتے ہیں جی, آگے بڑھتے ہیں, ہم ہی شیئر کر دیتے ہیں جس طرح آپ نے جو ہے اب اجازت دی ہے تو کرنی پڑے گی. اچھا, اولاد نہ ہونا یہ ایک قومی مسئلہ ہے جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے پاکستان میں بہت زیادہ کم ہوتا ہے. اولاد نہ ہونا یا بانجپن کا بڑھنا یہ ایک عوامی مسئلہ ہے, لیکن اس کے حوالے سے ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے کہ یہ مسئلہ درپیش کیوں آتا ہے. ایک نئی طبی تحقیق میں ہوا کی جو آلودگی ہے اور جو ٹریفک کا شور ہے, اس کی وجہ سے مردوں اور عورتوں میں بڑھتے ہوئے بانجپن کی ممکنہ وجوہات کے طور پر شناخت کیا گیا ہے. مائی گڈنس, مطلب کہ آلودگی کو بھی, اور یہ جو شور و غل ہے, آپ بہت ہارن لگاتے ہیں, اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, یہ بھی آپ کے بانجپن کو اس میں اضافہ کر سکتا ہے. اور یہ جو تحقیق ہے یہ ری پروڈکٹیو ہیلتھ پر ماحولیاتی عوامل کے اثرات کو اجاگر کرتی ہے, اور اس کا کہنا ہے کہ ان عناصر کی موجودگی سے زرخیزی کی شرح میں کمی آ سکتی ہے. ان مسائل کا حل تلاش کرنا بانجپن کے نتائج کو بہتر بنانے اور عوامی صحت کو بہتر کرنے کے لیے انتہائی اہم ہو سکتا ہے. یہ تو بڑی ہی یونیک قسم کی یہ ریسرچ ہے, یہ جو یونیک سٹوری بھی ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی جانب سے. یہ جو تحقیق کی گئی ہے ریپروڈکشن میں آپ کی اس طرح سے پرابلمز آ سکتے ہیں بیکاز آف یور کلائمیٹ. I didn't know that and I was not even expecting that. اور مطلب آپ
میں حیران ہوں ابھی کچھ سیکنڈز کے لیے. اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنا چاہیے, اس کے علاوہ ماسک کا استعمال کرنا چاہیے. نہیں, ٹریول کم تو ہو ہی نہیں سکتا نا. ہر انسان اپنے جو ڈیلی بیسس پہ دیکھے, اب ہم آفس تو آنا نہیں چھوڑ سکتے, ہم آفس آتے ہیں, دیٹس اے مسٹ, لیکن وہ راستے میں ہمیں اس کو سفر تو کرنا پڑتا ہے. جو بھی عوامل شامل ہوتے ہیں, شور اگر آ رہا ہے تو ہم اس کو کتنا حد تک, اس کے لیے آپ برڈز یوز کر لیں تاکہ آپ کو سٹریس نہ ہو. اچھا دیکھیں, شور کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے. اب میں یہی, آپ جب یہ بتا رہے تھے, یہی سوچ رہی تھی کہ ہم تو ایئر پوڈز لگا کے اتنی اونچی اونچی آواز میں جو موسیقی سن رہے ہوتے ہیں یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب ہی پھر ان دی اینڈ ہماری ہیلتھ پہ اثر انداز ہوتا ہے نا. ایگزیکٹلی, میں بھی یہی ریزن ہے کہ شاید اگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ری پروڈکٹیو ہیلتھ والوں کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ اس کے حل کیا ہیں, اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. یہی کہ جو آپ کے ماحولیاتی عوامل ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, جو مسائل کا شکار کرتے ہیں عوام کو. مشکل لگ رہا ہے, بہت مشکل تو ہے ہی ہے, لیکن امپورٹنٹ بھی. اب دیکھیں جس طرح سے یہ ریسرچ سامنے آئی ہے, جتنا ہم حیران ہوئے ہیں, اور یہی شاید وجوہات ہیں کہ ہمارا آج کل کیونکہ لائف سٹائل بدل گیا ہے, پاپولیشن ریٹ بہت بڑھ گیا ہے, اس کی وجہ سے ہم سب کے لائف سٹائلز بھی بدلے ہیں, تو یہ ریٹ بھی پاکستان میں بڑھتا چلا جا رہا ہے بانچ پن کا. چلیں جی, یہ ایک ریزن ہے. اب دیکھتے ہیں بچنا کس طرح, یہ آپ خود سوچیے گا اس سے پہلے کہ ری پروڈکٹیو ہیلتھ والے کو سال 2 سال اور لگا دیں. آپ خود سوچئے کہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے, خیال رکھنا چاہیے اپنا, دور رہا جا سکتا ہے. انسان جتنا مینٹلی پرسکون ہوتا ہے نا, وہ پرسکون تبھی ہوتا ہے جب وہ نیچر کے قریب ہوتا ہے, بڑے پرسکون ماحول میں. ماحول بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے آپ کے جسم پہ, لیکن دیکھیں کہ کیسے وہ ایک ایک چھوٹی چیز کو بھی آپ کی باڈی کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ ضرور ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا خیر, ایک شخص نے ایشیا سے یورپ کی جانب چلنے کا ایک حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا. میں آپ کو وہ بتاتی ہوں. ہاں, انہوں نے جو ہے استنبول کے بوسفورس پل سے لے کر نا, انہوں نے سلک لائن پر چلتے ہوئے 1074 یہ میٹرز کا یہ جو سفر ہے یہ مکمل کیا ہے. اور ان کی مہارت اور پھر بے پناہ ہمت کا یہ مظہر ہے کہ یہ سارا جو انہوں نے سفر طے کیا ہے. اب اس منفرد کارنامے نے دنیا بھر میں توجہ حاصل کی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا لمبا راستہ آپ صرف ایک ملک سے دوسرے ملک, ایک جگہ سے دوسری جگہ, ہم ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتے, تو یہ تو اتنا زیادہ سفر انہوں نے طے کر لیا. اچھا دیکھیں, ایک سفر ایسا ہوتا ہے نا جس میں آپ جہاز پہ سفر کرتے ہیں, بائی ایئر کرتے ہیں, بائی روڈ کرتے ہیں, بائی کار کرتے ہیں, بائی ٹرین کرتے ہیں, بائی سی کرتے ہیں. لیکن آپ نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہمیشہ سے پاپولر وہ چیز ہوتی ہے جو تھوڑی سی یونیک ہو. اب 1000 کلومیٹر کا سفر شخص نے پیدل چل کے طے کر لیا, اور یہ یونیکنس ہی ہے. آپ کو میرا خیال ہے کہ یہ جو سٹوریز ہم بتاتے ہیں کہ ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں جانا, وہ بھی پیدل جانا, تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود, یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی سٹوری ہوتی ہے, اور یہ اسی وجہ سے بھی مشہور بھی ہوتی ہے نمرا, کہ یہ یونیک ہوتی ہے. دوسرے سارے لوگ تو ہوا میں بیٹھ کے ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ پہنچ گئے نا. ایگزیکٹلی. میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم تو ایک شہر کے گلی سے دوسری گلی میں جاتے ہوئے 100 بار سوچتے کہ یار کوئی گاڑی اگر نہ ہو آپ کے پاس تو آپ 100 راستے دیکھنے کی کوشش کرتے, کوئی لفٹ دے دے, کوئی دوست آ جائے, کوئی ریلیٹیو آ کے پک کر لے, گھر سے کوئی جو گاڑی نہیں ہوتی انسان کے پاس وہ آ جائے, یا ہم کوئی رائڈ بک کر لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہم تو اتنے لاپرواہ ہیں پاکستانی. بھائی اپنی صحت کا خیال, آپ بھی کچھ ایسا کیجئے, آپ بھی کچھ ایسا کیجئے, کوئی پیدل سفر کیجئے. میرے خیال میں سٹارٹ مارگلا ہل سے لینا پڑے گا مجھے, ہائیک کرنی پڑے گی تھوڑی, تاکہ میرا جو اسٹیمنا ہے وہ پہلے بلڈ اپ ہو, اس کے بعد پھر میں ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤں گی. اور میرے خیال میں جو میرا حساب ہے, اسلام آباد سے مری بھی چلی جاؤں نا پیدل بہت پڑے. کتنے گھنٹے میں ویسے جائیں گے آپ؟ دیکھیں گاڑی میں تو ہم 1.5 آورز میں پہنچتے ہیں. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ آپ کی میتھس کیا کہتی ہے؟ میرے حساب سے 6-7 گھنٹے لگ جائیں گے آپ, ہے نا, یا زیادہ بھی لگ سکتے ہیں. چلے آپ اس طرح کریں نا, آپ اس طرح کریں گے, میں ویسے صاحب سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ آج اس طرح کریں کہ یہاں سے پیدل جائیں. اچھا, اور میری والدہ مجھے جانے دیں گی. نہیں, آپ پیدل جائیں, پھر کل آپ کی سٹوری ڈسکس کریں گے ہم یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا, میری اماں سے اگر آپ ایک ڈیل کر لیتے ہیں, اگر وہ ریکارڈ بنا دیا, آئیے بتاتے ہیں آپ کو. اور آپ کا تو ویلاگ بھی ہم کریں گے ساتھ ساتھ, آپ وہ جو اپنی سنیپس وغیرہ بناتی جائیں گے نا, ہم بتاتے جائیں گے, دیکھیں جی کہاں سے اسٹارٹ ہوئی, کس طرح ہوا, کتنا ڈیفیکلٹ ہوا, پھر آپ سے پوچھیں گے یہ آئیڈیا کہاں سے آیا, یہ آئیڈیا کہاں سے. پھر ہم لوگ یہ سب, آپ میرا انٹرویو اور آپ مجھے کہیے گا کل آپ کے پروگرام سے متاثر ہوئی تھی, اس کے بعد متاثر کس سے ہوئی پھر میں بتا دوں گی ٹرکش اس بندے کا نام. چلے جی خیر, یہ تھی ہماری آج کی کچھ سٹوریز, شارٹ سٹوریز جو آپ کے ساتھ شیئر کی. انٹرسٹنگ سٹوریز بھی تھیں ویسے اس میں, استنبول والی تو بہت ہی مزے کی تھی. خیر, یہ شارٹ سٹوریز ہو گئیں. ابھی ہم جب پروگرام میں بریک شامل کرنے لگے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے. پاکستانی پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے وہ اس پہ بات چیت ہوتی ہے, سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ایوری بڈی. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت حسنین کیا چل رہا ہے؟
اس وقت پاکستان اقوام کی متحدہ کی وہ تو ٹھیک ہے، پاکستانی پارلیمنٹ میں نا بہت ہلچل چل رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ ہلچل ہے، وہ بھی جنرل اسمبلی ہے نا، اسی وجہ سے میں نے کہا میں یہی کہنے لگا تھا کہ ایک طرف جنرل اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے اور ادھر پاکستان کی اپنی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی تیاریاں اس وقت عروج پر ہیں، اور پاکستانی وزیر اعظم جو ہیں میاں شہباز شریف صاحب، وہ 25 سپٹمبر کو اپنے وفد کے ہمراہ امریکہ پہنچنے والے ہیں۔ اب اس وقت ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں نیو یارک کے علاقے بروکلن میں، جہاں جس کو بلکہ منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اب وہاں پہ ہمارے نمائندے رضوان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت کم نمائندے ہیں جو اس وقت وہاں پہ موجود ہیں، تمام تر جو بڑے بڑے چینلز ہیں۔ تو رضوان کو تو پہلے تو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ بروکلن پہنچ گئے۔ ہاں، رضوان کو مبارک بھی ہو۔ رضوان بتائیے گا کہ وہاں پہ کیا کچھ حالات چل رہے ہیں اور کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ آج بالکل میں موجود ہوں امریکہ کے شہر نیو یارک، اور نیو یارک میں یہ شہر ہے، یہ چھوٹا قصبہ ہے جسے بروکلن کہتے ہیں، اور اسے بروکلن ہی نہیں بلکہ اسے منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر پاکستان کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، اور یہاں پر اگر کاروبار کی بات کی جائے، بزنس کی بات کی جائے، تو پاکستان اور کشمیر کمیونٹی کے بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر اپنے کاروبار کر رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں۔ اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف امریکہ آئیں گے، نیو یارک پہنچیں گے، اور اپنا اہم خطاب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ساتھ کریں گے۔ ہم اوورسیز پاکستانیوں سے آج پوچھیں گے کہ ان کی کیا توقعات ہیں وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے، کہ یہ کیا امید کر رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کیا خطاب کریں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ کہاں سے ہیں؟ پاکستان۔ میاں شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں نیو یارک، یہاں ہاں، تو کیا توقعات ہیں آپ کی کہ وہ کیا تقریر کریں یہاں پہ آ کے؟ بس ملک کے لیے، قوم کے لیے بول رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ آپ کہاں سے ہیں؟ میں بھی پاکستان سے ہوں، and the most important thing is we are Pakistanis who have been living here and living our lives wonderfully, but we request our Prime Minister to always talk about the rights of Pakistanis and the best things for Pakistan, because we look forward today that we can go back to Pakistan and have a wonderful life. اچھا، آپ یہاں پر بزنس بھی کر رہے ہیں اور یہاں پہ پاکستانی جھنڈا بھی لگا ہے، اور بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کے یہاں پہ کاروبار ہیں، تو اوورسیز کمیونٹی کیا توقعات کر رہی ہے وزیر اعظم کی جنرل اسمبلی خطاب میں؟ چونکہ ملکی حالات بھی بڑے گمبھیر ہیں، معاشی حالات بھی، عوام بڑی مشکل میں ہے، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے، کیا کہیں گے وزیر اعظم کو، کیا پیغام دیں گے اردو میں؟ میں یہ کہوں گا کہ انہیں بہت ضروری ہے کہ سارے پاکستانیوں کو اکٹھا لے کے چلیں، اور پاکستان میں ہر کسی کی، بے شک وہ غریب ہے یا امیر ہے، ان کے حقوق کے اوپر توجہ دیں اور ان کے لیے بہتری کریں۔ ناظرین، اوورسیز پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں میاں شہباز شریف سے کہ وہ آ کر یہاں پر ایسی تقریر کریں، ایجنڈے پہ ایسے پوائنٹس رکھیں جس سے پاکستانی عوام کے لیے ریلیف ہو۔ اور ایک بھائی نے کہا کہ یہاں پر جو اوورسیز ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھرپور انداز میں میاں شہباز شریف اپنا ایجنڈا دہرائیں، اپنا خطاب کریں۔ تھینک یو سو مچ رضوان، تھینک یو سو مچ، آپ وہاں پہ رہیں، ہمیں اپڈیٹ دیتے رہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب اے بی این کا کوئی نمائندہ امریکہ سے آپ کو جنرل اسمبلی کے حوالے سے بتاتا ہو، امریکہ میں موجود پاکستانیوں کے حوالے سے بتاتا ہو، تو انشاءاللہ رضوان کے ساتھ ہمارا اب یہ جو سیشن ہے برقرار رہے گا ڈیو ٹو دی جنرل اسمبلی سیشن، جو کہ کچھ ہی دنوں میں سٹارٹ ہوگا۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نجی سکولز میں طلباء سے بدفعلی کا معاملہ ہے، اور اس حوالے سے جعفر آباد میں نجی سکولز کے خلاف اس تمام تر معاملے میں کافی زیادہ ہلچل ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، جس پر سیکٹری ایجوکیشن نے ایک سکول کی رجسٹریشن کو منسوخ کر دیا ہے۔ ناظم تعلیمات نے انکشاف کیا کہ ڈیرہ اللہ یار کے 42 میں سے اکثر نجی سکول بغیر NOC کے چل رہے ہیں، اور اسسٹنٹ کمشنر نے کارروائی کرتے ہوئے 10 نجی سکولز اور ہاسٹلز کو بند کر دیا۔ کئی سکولز میں بنیادی سہولیات جیسے ڈیسک ہو گیا، واش رومز ہو گئے، ان کی کافی زیادہ کمی ہمیں دیکھنے کو ملی، اور طلباء کے لیے یہ خطرہ بھی بن سکتی ہے۔ مزید اس وقت ہمارے ساتھ جی ہمارے جعفر آباد سے نمائندہ نظام جتوئی صاحب وہ موجود ہے۔ نظام، بتائیے گا یہ جو سٹوری ہے اس وقت، اس میں کیا حقیقت کیا ہے اصل میں؟ یہ جو سکولز بغیر NOC کے چل رہے ہیں اور پھر طلبات کے ساتھ یا طلباء کے ساتھ بدفعلی کی جو خبریں، یہ کیا ہے؟
جی دیکھیں، یہ طلبہ کے ساتھ بدفعلی کا واقعہ ڈیرہ لایار میں 4 روز قبل پیش آیا ہے، جہاں پر ایک نجی اسکول کے 11 سالہ طالب علم نے اپنے والد کے ہمراہ پولیس تھانہ پہنچ کر فریاد کی کہ اسکول کے پرنسپل کی جانب سے انہیں بدفعلی کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسی شکایت پر ایس ایس پی جعفر آباد عطاء الرحمان ترین نے فوری احکامات دیتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کرنے کی ہدایت کی، جس پر ڈی ایس پی محمد داؤد کھوسا، ایس ایچ او جاوید احمد اور طارق بحرانی نے کارروائی کی۔ دیکھیں، یہ معاملہ ہے، یہاں پہ جو اسکول ہے وہ محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے انہوں نے نہ ہی کوئی رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے، نہ ہی کوئی این او سی وغیرہ لی ہوئی ہے۔ تو یہاں 42 جو ہے نجی اسکول اور ہاسٹل ہیں جہاں پر طلباء کو تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن کل جب اسسٹنٹ کمشنر نے اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے ان نجی اسکولوں کے خلاف کارروائی کی تو وہاں پہ یہ انکشاف ہوا کہ 42 میں سے بیشتر جو اسکول ہیں ان کے پاس نہ ہی حکومت کی جانب سے کوئی رجسٹریشن گئی ہے، نہ ہی ان کے پاس این او سی ہے، وہ بغیر این او سی کے تدریس سے عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اسکولوں کی حالت ہے وہ بھی بہت خراب نظر آئی ہے۔ تو نہ ہی ان کی عمارتوں میں کھڑکیاں ہیں، نہ دروازے ہیں، نہ نظام صاحب، یہ ان 42 اسکولوں کا جو آپ نے ذکر کیا، ان 42 اسکولز میں سے کتنے اسکولز اس وقت بند ہو چکے ہیں جن کے خلاف پراپرلی کریک ڈاؤن ہوا ہے ابھی تک؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ جو 42 اسکولز کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا اس میں ابھی تک کتنے اسکولز کو پراپرلی بند کر دیا گیا؟ اس میں 3 ٹھیک ہو گیا نظام آپ کی آواز میں کچھ ڈسٹورشن ہے، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد کھوسا صاحب جو کہ ڈی ایس ڈیرہ اللہ یار کے۔ کھوسا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ایک بڑی ہی عجیب و غریب سی سٹوری ہے ہمارے معاشرے میں، اس طرح کی جب بھی چیزیں ہوتی ہیں تو ایک تو ہم ان کی مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ آئندہ نہ ہوں۔ تو آپ کی اس حوالے سے کیا کچھ پیش رفت ہے اس کیس کے حوالے سے، اور کتنا کچھ آپ نے جو ملزمان تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا؟ جی شکریہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بالکل ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے ہمارے سٹی ڈیرہ لایار میں۔ یہ ڈیرہ لایار کے حدود میں یہ وقوع پیش ہے۔ یہاں پہ شائن فورس کے نام پہ ایک اسکول ہے، محمد ندیم ہے جو مظفر گڑھ کے رہائشی ہیں، وہ اس اسکول کو چلاتے تھے۔ تو ان میں سے جو ہے نا بورڈنگ اسکول بھی ہے، صبح کے وقت بھی اسکول جو ہے چلاتے تھے، بورڈنگ اسکول بھی ہے۔ تو وہاں سے ایک والدین نے جو ہے نا ہمیں یہ رپورٹ کروائی کہ اس کے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ ہم نے اس کی رپورٹ کو جو ہے نا فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے ہم نے تمام بچوں کو ریسکیو کیا اور تمام بچوں کے والدین سے ملے۔ جن بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہم نے فوری طور پر ان کا میڈیکل کروایا۔ میڈیکل کروانے کے ساتھ ہم نے محمد ندیم۔ اور یہ آپ کو کیسے پتا چلا کن کن بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ وہ آپ نے کیا ان سے پوچھا یا رپورٹ ہو چکا تھا پہلے سے، پھر رپورٹ ہونے کے بعد آپ لوگوں نے ایکشن لیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ بات یہ کہ ہم نے ان کے والدین کو منگوایا، تمام بچوں کے والدین کو منگوایا، ان بچوں سے ہم نے خود بھی انٹرویو کیا اور ان کے والدین نے بھی ان کے ساتھ انٹرویو کیا ایکسکلوسیولی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا ہم نے اس کی جو ہے نا وہ میڈیکل رپورٹ کلیئر۔ آپ لوگوں کو آئیڈیا کیسے ہوا سر کہ یہ سب ہو رہا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ اب نہیں ایسا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا ہمارے پاس ان بچوں میں سے ایک جو ہے والد آیا تھا ہمارے تھانے میں، تو اس نے یہ رپورٹ کرا کہ اس کے بچے کے ساتھ یہ وقوع پیش آیا ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو جو ہے کنسیڈر کرتے ہوئے اسکول پہ گئے، ہم نے جو ہے نا اس پرنسپل کو گرفتار کیا اور اس کے وارڈن کو گرفتار کیا۔ پھر ہم نے تمام بچوں کو جو ہے نا ایک ایک بچے سے انٹرویو کیا ان کے والدین کے سامنے، پھر ان کے والدین نے بھی کیا۔ 5 بچوں کے ساتھ اس وقت تک زیادتی جو ہے نا ہمیں یہ بڑا ایک انفارچونیٹ ہے۔ داؤد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ زیادتی تو ہو چکی ہے، آپ ان کو ریسکیو بھی کر چکے ہیں، ان کے میڈیکل بھی کروا چکے ہیں، لیکن جن ملزمان نے زیادتی کی تھی ان کے خلاف پولیس نے کس حد تک کارروائی کی ہے؟ کیا وہ کیفر کردار تک پہنچے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو عدالت کا کام ہے۔ دوسرا ہم نے جو ہے نا اس پہ ایک ایس پی صاحب نے، ہمارے ادا ترین صاحب نے ایک کانسٹیٹیوٹ کیا کمیٹی جس کو میں خود لیڈ کر رہا ہوں۔ اس کمیٹی میں ہم نے جو ہے اس کے مختلف پہلو پہ ہم لوگ وہ کام کر رہے ہیں، آئی ٹی سیکشن پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ ہم اس پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا کہ ان کا کوئی ویڈیو وغیرہ یا دوسرا تیسرا ان کے واٹس ایپ اور ان کے کانٹیکٹ، اور صبح میں جتنے جو ہے اسکول میں ٹیچرز ہیں ان کو وہ جو پڑھا رہے ہیں ہم ان کو نوٹسز بھیج چکے ہیں، ان پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ آیا کہ یہ کہاں پہ۔ اور دوسری ایک جو ہمارا
मुलजिम अभी तक जो है मफरूर है, उसके लिए हमने जो है अपना डिस्पैच कर चुके हैं, ठीक वो हो गया। उधर ही पंजाब में जो है कार्रवाई कर रही है। अच्छा दाऊद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं शाह बख्श पंदरानी साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है जाफराबाद के। पंदरानी साहब अस्सलाम वालेकुम, आई होप सो कि आप जाग गए होंगे एंड गुड मॉर्निंग। लाइन ड्रॉप हो गई आई गेस, सो वी विल रिकनेक्ट। और जी दोबारा कोशिश कर रहे हैं। दाऊद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। अच्छा, डीएसपी DSP साहब, साहब, ये बताइएगा कि फिर ये एजुकेशन ऑफिसर से तो खैर मैं खुद ही पूछूंगी कि वो क्या कर रहे थे, लेकिन ये सब अभी रिपोर्ट होने तो आप लोग खुद से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखते हैं? ये रजिस्ट्रेशन का काम है, हमारे पास जो रिपोर्टिंग आती है हम उसी पे ही एक्शन लेते हैं। अभी यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल हैं हमारे पास सिटी डेरा लायर मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ जहाँ पे से कोई ऐसी शिकायत हमें मौसूल होती है तो हम जरूर उस पर कार्रवाई करते हैं। ठीक हो गया। और इस हवाले से जो ईडीओ साहब आएंगे हम उनसे भी पूछेंगे, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ आपने जानने की कोशिश की, वो क्या कहते हैं? वो क्यों एनओसीज के बगैर निजी स्कूल्स को चलाने देते हैं और फिर जब वो चलते हैं तो इस तरह के वाक़यात होते हैं? यहाँ पे मुख्तलिफ स्कूल है ना, एजुकेशन जी, डिपार्टमेंट जो है ना, अगर अच्छा इस हवाले डीएसपी से साहब हमें पंदरानी साहब आ गए। पंदरानी साहब अस्सलाम वालेकुम। पंदरानी साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज अब आ रही है। सर बताइएगा, ये जो वाकया है ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया, और ये तो ऑब्वियसली एजुकेशन डिपार्टमेंट की गफलत है, और आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, तो सर क्या कर रहे थे इससे पहले? ये सब इतना सो क्यों रहे थे ऑफिसर्स? बात यह है कि तवील तातीलात के बाद जो है स्कूल जैसे ही खुले तो मानसून की बारिशें मुसलसल हो रही थी। अच्छा। और उसके बाद सिर्फ एक हफ्ता 10 दिन गुजरे स्कूल जैसे रीओपन हुए थे। ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, एक्चुअली ये 2008 सालों से गुज़श्ता 8 सालों से इनका केस चल रहा था। एजुकेशन डिपार्टमेंट से पहले ये जो है बलोचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन से एनओसी लेने के पाबंद थे, रजिस्ट्रेशन के पाबंद थे। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट गए। 8 साल तक इन सब का केस जो है वो हाई कोर्ट में चला। इन्होंने कुछ ने बलोचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन से जो है वो रजिस्ट्रेशन ली थी, कुछ ने नहीं ली थी। एनी हाउ इनका केस जो है वो 2022 के आखिर तक जो है वो फाइनल हुआ। उसके बाद उसका डिसीजन हुआ और उसके बाद दोबारा ये सारे स्कूल जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत एनओसी और रजिस्ट्रेशन लेने के पाबंद हुए। उसके बाद जैसे ही चंद महीने इन्होंने अपना प्रोसेस शुरू किया, फिर तवील तातीलात आ गई। तातीलात के बाद मानसून बारिशें और ये चीज थी। हमारे पास टोटल 42 स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें से 28 के जो है वो एनओसी और रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस में है। ये स्कूल क्योंकि छुट्टियों के बाद अभी और मानसून के बाद स्कूल जैसे ही खुले थे, तो इन टोटल 4 स्कूल रिपोर्ट हुए हैं जो इनमें रेजिडेंशियल थे। हालांकि हमारे पास इनके रेजिडेंशियल जो है वो एनओसी रजिस्ट्रेशन नहीं की गई थी। इसके बाद इनमें चंद बच्चे थे। कल भी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की है और सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है इनकी रजिस्ट्रेशन मंसूख हो चुकी है। डायरेक्टर साहब ने कमेटी तश्कील दी है इंक्वायरी की। वो सर इतना बड़ा हादसा होने के बाद ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का क्या फायदा? जब आप खुद कह रहे हैं कि एनओसी अभी अंडर प्रोसेस था, तो फिर ये स्कूल फंक्शनल थे ही क्यों? बात ये है कि इनमें से रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग होता है। डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन, डिवीजन से डायरेक्टर के पास जाता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो जो स्कूल्स अंडर प्रोसेस थे उनके केस हमने भेज दिए हैं तैयार करके, कुछ के केसेस अभी तक रहते थे। तो ये स्कूल जो है अभी खुला है और अभी से ही इसके जो है ये शिकायत हमें मौसूल हुई है। कल हमने 4 स्कूल विजिट किए थे, चौथा ये था। 3 स्कूल हमने जो है वो बिल्कुल सील कर दिए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अच्छा, ये बताइएगा कि डीएसपी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो तो कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन अब मुझे ये बताइए, जिस स्कूल में तलबात के साथ ज्यादती हुई है, क्या उस स्कूल को अभी भी किसी एनओसी प्रोसेस की जरूरत है कि उसका एनओसी आपने अब मंसूख कर दिया? नहीं, वो कल नहीं परसों सुबह ही मंसूख हो चुकी हैं। उसके खिलाफ तो अभी तो ये तो हम कह नहीं सकते कि हम उसको दोबारा एनओसी जारी करेंगे, वो तो एनओसी जारी करने के काबिल ही नहीं रहा है। दूसरी बात ये है कि वालदेन में हमें आगाही की जरूरत है। हम हैरान इस बात पे हैं कि कल जिन स्कूल्स में हम गए हैं
उन स्कूल्स में कोई भी सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ये वालिदैन कैसे अपने बच्चों को छोड़कर जाते हैं। मैं समझी नहीं सर, आई फेल्ड टू अंडरस्टैंड। आप क्या कह रहे हैं कि बच्चों पेरेंट्स का क्या इसमें लेना देना, उनकी किसकी आगाही कह रहे हैं कि स्कूल को तो देखा जाए, कम से कम उसकी हालत को देखा जाए, उसकी फैसिलिटीज को देखा जाए। डिपार्टमेंट देखे ना, नहीं वालिदैन भी तो चलो उनसे पूछते सर, ये आपने वालिदैन वाली क्या बात की, दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। मेरी बात ये है कि एज ए रेजिडेंशियल कोई भी वालिदैन अगर अपने बच्चों को दाखिल करने के लिए जाते हैं रेजिडेंशियल पर्पज से, उनको एक दफा देखना तो चाहिए कि यहाँ पे सहूलियत क्या है। अब कुछ ना होने के बावजूद भी अगर वालिदैन अपने बच्चों को छोड़कर जाते हैं तो आप देखें कि इसमें वालिदैन का कितना कसूर है। एक स्कूल जिसमें एक बच्चे को सोने के लिए एक चारपाई तक नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है। हमारे यहाँ ये एशिया का सबसे गर्म तरीन रीजन है, हमारे पास 50+ हमारे पास जो है वो टेम्परेचर जाता है। इस वक्त भी शदीद गर्मी और हब्स है। हम कल आप यकीन जाने हमें तो रोना आया कि इन वालिदैन के दिल पे पता नहीं इनको एहसास ही नहीं है, ऐसे बच्चे फेंक कर चले जाते हैं। अच्छा, वालिदैन अपने बच्चे फेंक के चले जाते हैं। चले ठीक है दाऊद, मेरे हिसाब से कुछ आप भी जो है एहसास करने, कुछ वालिदैन भी वैसे सर अफसोस की बात है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एक जगह का आके हमें ये बता रहा है कि पेरेंट्स अपने बच्चे फेंक जाते हैं और एजुकेशन ऑफिसर्स की कोई गलती नहीं है इसमें। अब दाऊद साहब, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, दीगर भी तमाम डिपार्टमेंट में जो अफसरान हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बारे में आपने सोचा? क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा बड़े लेवल तक उन पे आयद होती है, उनकी गफलत है। बिल्कुल आपकी बात ऐसा है कि जो है ना हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे उनको कोई कंप्लेन होती है तो वो हमें जो है डायरेक्ट हमसे रब्ता करते हैं, हम उनके साथ जाते हैं और कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात ये है कि जितने भी इसमें दूसरे टीचर्स अगर इन्वॉल्व होते हैं, हमने उनको जो नोटिस वगैरह जारी किए हैं, जो हमारे तफ्तीश का अमल जारी है। इस पे जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा हम जरूर उसके खिलाफ जो है ना स्टेप लेंगे और कार्रवाई करेंगे। तो अफसरान के खिलाफ अभी तक कुछ सोचा आपने? उनसे कोई कार्रवाई की, कोई तफ्तीश की कि वो क्या कर रहे थे, सो क्यों रहे थे, अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे? देखिए ऐसा है कि इसमें जो है ना हमने लेटर वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा है और वो उस प्रोसेस में जरूर अगर उसमें कोई मुलविस निकला तो हम जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चले ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका दाऊद साहब, आपका भी, और शाहबख्श पंदरानी साहब आपका भी। आई होप सो के अच्छा, वैसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है, देखिए जो इख्तियार वाले लोग हैं वो हमारे पास आके बैठ के ये कहते हैं कि उसकी गलती है, मेरी नहीं है, हमें तो रोना आ रहा था। पूरे पाकिस्तान का अलमिया है हमारा। और जो अपनी जिम्मेदारी को समझें, आपको अल्लाह ताला ने अगर किसी ओहदे पे पहुंचाया है तो बहुत सख्त हिसाब होने लगा है उसके लिए। जो नाकामी है वो यतीम होती है। हमें तो बड़े एक तरह से आप कह सकते हैं कि अभी जज्बात में हो कि वो वालिदैन इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, या वो बच्चे उनकी पूरी जिंदगियां बर्बाद होगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का ये हालत होगी, तो हम तो भाई फिर गए। खैर, यहाँ पे शामिल करने लगे एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे। मुल्क की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया और इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेजते हुए दोबारा फैसला देने की हिदायत कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन से तरमीम शुदा एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा किया था। ओके, ये नई खबर है। और मुजव्वज़ा जो आईनी तरमीम है उस पर बातचीत के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है, जबकि बानी पीटीआई ने आईनी अदालत के मामले पर मुकम्मल बहस की जरूरत पर जोर दिया। अब ये तमाम तर मामलात हैं, इन पे बातचीत करने के लिए शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, सबसे पहले तो मुझे स्पीकर असम्बली का जो इक़दाम है उसके बारे में बताएं कि इलेक्शन कमीशन को जो उन्होंने खत लिखा है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, ये क्या डिलेइंग टैक्टिक्स हैं या असल में उनको कोई थ्रेट फील हो रहा है हुकूमत को कि भाई ये तो फैसला हमारे लिए 2/3 अक्सरियत ना बनने की वजह बन सकता है, इसलिए ये किया जा रहा है? देखें, जो भी रीजन या मोटिवेशन या लॉजिक हो इस खत के पीछे, लेकिन ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्पीकर एक इंडिविजुअल एमएनए या एक इंडिविजुअल पोर्टफोलियो वाला मिनिस्टर नहीं होता।
اسپیکر جو ہیں وہ ڈیموکریسی میں ہی از کسٹوڈین آف دا ہاؤس، Yes, he اور is. کسٹوڈین آف دا ہاؤس ایوان کے دونوں جانب ہر طرف جتنے ممبران ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اگر اسپیکر خط لکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو اٹ مینس کہ وہ پوری قومی اسمبلی کے بہاف پہ یہ خط لکھ رہے ہیں. ہمارے ہاں وہ روایات نہیں ہے کہ اسپیکر امپارشل ہو کے ایکٹ کرے یا اپوزیشن جو ہے وہ اسپیکر کو اپنا مانے. ناٹ بیکاز کہ اپوزیشن مانتی نہیں ہے، بلکہ اسپیکر بھی مینی ٹائمز وہ ان کا کنڈکٹ بھی یونیلیٹرل ہوتا ہے، یک طرفہ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو اس کی اہمیت اس وقت کی بتا رہا ہوں کہ یہ اسپیکر یعنی کسٹوڈین آف دی ہاؤس یعنی قومی اسمبلی کے پورے ایوان کی ترجمانی کر رہا ہے. نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپوزیشن اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو پارلیمانی روایت کی بات کر رہا ہوں. تو لہذا الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز بھی ڈیلیبریشن کی، نہیں نتیجہ نکلا. آج جب ڈیلیبریشن اگر مکمل آج ہوتی ہیں کل ہوتی ہیں تو جو بھی اناؤنسمنٹ الیکشن کی طرف سے آئے گی، میں توقع کرتا ہوں یا میں امید کرتا ہوں یا مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسپیکر والے خط ایک فیکٹر ضرور بنے گا. کیا فیصلہ ہوتا ہے نو ون کین پری جج اٹ، بٹ اسپیکر نے خط لکھ کر ایک طرف تو وزن ڈال دیا قومی اسمبلی کا، کیونکہ پارلیمان کے دونوں ایوانوں نے یہ بل پاس کیا ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں اسپیکر صاحب. اور اسپیکر صاحب کی یہ جوڈیشل ذمہ داری بھی ہے کہ وہ جو لاز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں. ایک تو یہ اہم چیز ہے اس خط میں. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اب تو کوئی شک نہیں رہ گیا نا کہ پارلیمان اور سپریم کورٹ اب آمنے سامنے آ چکے. سپریم کورٹ نے جو وضاحتی فیصلہ بھی دیا ابھی 3-4 دن پہلے، اس میں بھی 8 ججز کے وضاحتی فیصلے نے کہہ دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ تاخیر کے کچھ نتائج بھی ہوا کرتے ہیں. اب الیکشن کمیشن بذات خود ایک آئینی ادارہ ہے اور آئین کے آرٹیکل 220 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بالکل اختیار بھی حاصل ہے اور تحفظ بھی حاصل ہے. لہذا جو ایک خوف تھا کہ ادارے پاکستان میں آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر ٹکرائیں گے، تو مد مقابل تو رہے ہیں پہلے بھی، ایک دوسرے کو جو ہے وہ سبڈیو کرنے کی کوشش ہوتی رہی ہے. لیکن عدلیہ نے بہرحال ایک منتخب وزیر اعظم کو بھی نکالا ہوا ہے اس ملک سے. عدلیہ نے ڈکٹیٹر کے ہاتھوں جب اسمبلیاں سیپ ہوتی رہی تو عدلیہ نے ان کو ویلیڈیٹ بھی کیا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کیا کرتی ہے اس اسمبلی کے ساتھ، اس اسپیکر کے ساتھ یا اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ. اچھا پراج صاحب، ایک اور معاملہ بھی ہے جہاں پہ ہمیں چیف جسٹس کی جانب سے ایک بیان سننے کو ملا. وہ کہتے ہیں کہ ڈبے کھلنے کے بعد 45 سے 47 کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. چیف جسٹس صاحب یہ کس کو تنبیہ کر رہے ہیں، کس کے حق کی بات کر رہے ہیں، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسمبلی کے فلور میں یہ بات کی تھی کہ کوئی 45 والا ہو یا 47 والا ہو، اب انہی سے معاملہ طے کرنا ہے، انہی سے ڈیل کرنی ہے، یا جو بھی ان کے الفاظ تھے مطلب یہی تھا کہ انہی سے کام لینا ہے. تو دیکھیں نا، یہ عجیب سی بحث ہے ہمارے ملک میں. فار آل پریکٹیکل پرپز، فار آل رول آف بزنس، یہی حکومت ہے جو اندر بھی ڈیل کر رہی ہے، یعنی قانون سازی ہو رہی ہے یا ملک کا بزنس چلا رہی ہے، ڈے ٹو ڈے کام سر انجام ہو رہے ہیں، اور باہر بھی جتنے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. مثلا ابھی روس کے نائب وزیر اعظم آئے، اگلے مہینے اکتوبر میں ہم ایس سی او کی ہیڈ آف گورنمنٹ اجلاس بلا رہے، پاکستان میزبان ہے، تو اسی گورنمنٹ نے ان کو بھی ہوسٹ کرنا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی اس لاجک کی کہ ایک طرف جب تمام لیگل اور کانسٹیٹیوشنل اور جو فورن پالیسی کے ایشوز ہیں ایک گورنمنٹ ان کو ہینڈل کر رہی ہے، پرسو کر رہی ہے، اس گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی کو یہاں ڈومیسٹک پرسپشن میں چیلنج کیا جاتا ہے. میں فارم 45-47 کے چکر سے نکل کے بات کر رہا ہوں. اگر یہ نہیں ہے لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ تو پھر یہ کیا سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، قانون سازی بھی ہو رہی ہے، یہ بجٹ بھی بن رہا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ اسی مہینے 25 کو ابھی کتنے دن رہ گئے کہ ان کے بورڈ نے وہ $7 ارب کا جو لون ہے وہ سینکشن کرنا ہے. تو سارا کچھ تو ہو رہا ہے اسی گورنمنٹ کے ہاتھ سے، اور پرسپشن یہ بنائی جاتی ہے کہ نہیں یہ گورنمنٹ تو جو 45 کی نہیں ہے 47 کی ہے.
जब 45 और 47 नहीं हुआ करते थे, जब आरटीएस रात के अंधेरे में बैठ जाया करता था, क्या उस गवर्नमेंट को बिजनेस करने का इख्तियार नहीं था? करती रही गवर्नमेंटें, बहुत सारी गवर्नमेंट मैंने खुद देखी है। ये इसी तरह के उन पे इल्जामात लगे, लेकिन किसी ने 3 साल गुजारे, किसी ने 2.5 साल गुजारे, किसी ने 5 साल गुजारे। बात ये है शौकत साहब की ये ऑडियो जो का कुछ 45, 47 इट्स नथिंग। ठीक, जी शौकत साहब कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। मैं यही आपसे बात कर रहा हूं कि जो कोई भी बयान दे, आपने जैसे काजी फायदी साहब की बात कर दी, मैंने बात कर दी मौलाना फजलुर रहमान साहब की, कि वो एक तरफ ये बात कर रहे हैं और दूसरे देखें ना, यही पार्लियामान की या पार्लियामानी डेमोक्रेसी की ड्यूटीज हुआ करती हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब 45, 47 से निकल कर इसी हुकूमत के साथ मामला की बात कर रहे हैं, और ऊपर से या दूसरी तरफ वो तरामीमी बिल आया है, उनके साथ नहीं बैठ रहे, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट पोस्चर रखा हुआ है। उस इंडिपेंडेंट पोस्चर में हुकूमत को ऑब्वियसली चुनौती का सामना भी है, हुकूमत फंसी हुई भी है। लेकिन एक बात है कि स्टेट रियासत जब कोई फैसला कर लेती है तो वो फैसले हार्डली पीछे जाया करते हैं, लेकिन सिर्फ पार्लियामान एक ऐसा फोरम है जिसपे ये डिस्कशन भी होती है, इस तरह के मामला को रोका भी जाता है। जैसे पार्लियामान में आईनी तरमीम का बिल पेश नहीं हो सका, अगर कोई बहुत रुकावट ना होती, नंबर पूरे हो गए होते, तो फिर तो कम से कम इस वक्त हम कोई और बात कर रहे होते। में भी हम कह रहे होते कि 63A में जो अमेंडमेंट हुई है उसके क्या नतायज है, हम बात कर रहे होते 199 में जो अमेंडमेंट हुई है, 175A में जो अमेंडमेंट हुई है, उस पर आचा साहब उस पे तो बहस पार्लियामान में नहीं हुई, हमने क्या करनी है, वो तो हमें पता है कि क्या उस पे बहस तो होनी चाहिए थी, जिन्होंने करनी थी उन्होंने नहीं की। ये बताइएगा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बड़ा वाज़ेह फैसला, एक बार भी नहीं दूसरी बार भी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी बेचारे जजेस को। अब मुझे वो फैसला भी याद आ रहा है इलेक्शन से मुतालिक, तो इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट आपको फैसला दे रही है, अमल दरामद नहीं होता। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आपको फैसला दे रही है सुप्रीम कोर्ट, अमल दरामद नहीं होता। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम नहीं है जिस मुल्क में, वहां पर पीछे क्या बचता है? पराजा साहब कुछ नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? ये कोनोटेशन भी आपने पता नहीं किन मीनिंग में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम मतलब फैसलों पे अमल दरामद नहीं हो पा रहा ना, सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला आया तो क्यों नहीं हो पाया? जो है वो सुप्रीम जो है वो पार्लियामान है, और आइन का आर्टिकल 7 में आपके लिए भी, आपके नादरीन के लिए कह रहा हूँ कि सुप्रीमेसी का बाकायदा डिफाइन किया हुआ है कौन सा इदारा सुप्रीम है। अब अजीब सी बात है, बहुत सारे मेरे कोलीग जब मुझसे बहस करते हैं ऑन स्क्रीन या ऑफ द स्क्रीन, कहते हैं कि जी नहीं, पार्लियामान सुप्रीम नहीं है, वो पाकिस्तान की अवाम सुप्रीम है। तो भाई अवाम के नुमाइंदे ही तो पार्लियामान में बैठते हैं, अवाम अपने नुमाइंदों के जरिए, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कि अवाम। अच्छा नहीं, आप मेरा पॉइंट नहीं समझे पराजा साहब, मेरा पॉइंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट आपको फैसले दे रही है, जुडिशरी की बात कर रही हूँ, वहां पे तो सुप्रीम ही है ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद होना बहुत जरूरी है। मेरा सवाल ये था कि क्यों हम अमल दरामद नहीं कर पा रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर, ये सवाल था। मुझे आपके सवाल की समझ आ गई। जी बस है, अगर पाकिस्तान के अंदर आइन और कवानीन के मुताबिक रुकावट है या फास्ट फॉरवर्ड है, जब तक गैर आईनी या गैर कानूनी कोई स्टेप नहीं होता तो ये जो इंटरप्ले ऑफ द इंस्टीट्यूशन है ये तो चलता रहेगा। मसलन खुद सुप्रीम कोर्ट में फैसले में था कि इलेक्शन कमीशन को अगर कुछ वजाहत चाहिए तो वो वजाहत ले सकते हैं, इन्होंने वजाहत का लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत कर दी, और आगे से सुप्रीम कोर्ट ने तंबीह भी कर दी कि ताखीर के भी नतायज हुआ करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर में ये बात है तो फिर मैं वही कहूंगा कि कानून अपना रास्ता आइन के मुताबिक खुद बनाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट खुद ही इस चीज को देखेगी कि हमारे ऑर्डर में जो है वो क्यों अमल दरामद नहीं हुआ, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये जो स्पीकर साहब का खत है, हम एक इदारे को सुप्रीमेसी कहकर एक इदारे की दूसरे इदारे को अंडरमाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी जाती राय में, मैं आपको खुल के बात कर रहा हूँ, एक मिनट, मेरी जाती राय में पार्लियामान सुप्रीम है, जो पार्लियामान के फैसले होंगे, पार्लियामान आइन भी लिख सकती है, आइन में तरमीम भी कर सकती है, पार्लियामान ही सुप्रीम कोर्ट क्रिएट कर सकती है,
13 जज रख सकती है, 17 जज रख सकती है, ठीक। 23 जज रख सकती है। पार्लियामान ही ठीक हो फैसला गया। साजी का सबसे बड़ा इदारा है। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो लाहौर में 21 सितंबर को पीटीआई का मुमकिना जलसा है जो कि एक दिन की दूरी पे है। पंजाब पुलिस की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी कोई हिकमत अमली तैयार कर ली है। उनके मुताबिक 9 मई के मुलजिमान को गिरफ्तार करने का टास्क भी दे दिया गया है तमाम तरह SHOs को। सो आपका तज्जिया क्या कहता है, क्या कल का जलसा भी उसी तरह से हो पाएगा जिस तरह इस्लामाबाद वाला जलसा हुआ? इस्लामाबाद का जलसा तो हुआ, इस्लामाबाद में लोग आए, इस्लामाबाद में लोगों ने तकरीरें की, लेकिन अगर तकरीरों में फिर रियासत को ललकारा जाए, फिर रियासत का जो एक बरम है उसको तोड़ने की कोशिश की जाए और कह दिया जाए कि हमारा बाप तुम्हारा बाप, ये कौन सी पार्लियामेंट लैंग्वेज, ये कौन सी एक चीफ एग्जीक्यूटिव की लैंग्वेज है, ये कौन सी ऐसी जबान होती है। लेकिन फिर भी बहरहाल वो जलसा हुआ। अब ये जो बात आप पकड़ धकड़ की कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत फाल है, पार्लियामेंट फंक्शनल है और पाकिस्तान का आइन जो है वो असेंबली की इजाजत देता है। लेकिन पाकिस्तान के आइन के ही आर्टिकल 19 और 19A में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस की बात भी है। तो मेरा ख्याल है एक तनाव वाले और इस तरह से बड़े गर्म सियासी माहौल में जब तकरीरें होंगी तो कोई ना कोई अल्फाज वहां पर आ जाते हैं। लेकिन अच्छा है कि जो 8 सितंबर का जलसा था उसके बाद जिन लोगों की अरेस्ट हुई, स्पीकर ने उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए, वो पार्लियामान में आए, फिर अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया। यही इंस्टीट्यूशनल इंटरप्ले है और यही स्ट्रेंथ हुआ करती है। देखते हैं फिर कल क्या। ठीक हो गया। शौकत ठीक प्राइज हो साहब गया, हमारे बहुत साथ शुक्रिया। मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी हमारे साथ अपने जो है वो क्या कहते होते हैं कि पीटीआई जलसे ख्यालात के का हवाले इजहार से वो कर रहे बता रहे थे कि क्या कुछ होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी बात हुई। फिर उनका एक जो पॉइंट था वो मुझे किसी हद तक पसंद भी आया कि लेकिन वो सब हम कहते ही हैं कि पार्लियामान सुप्रीम है, हाँ, लेकिन एक्चुअली उस पे एक अलग debate है, उसकी वो जो एक लंबी सुप्रीमेसी debate है, जी। है वो हमें कहीं ना कहीं पे मिनिमाइज होती हुई नजर आती है, या इस तरह लगता है कि पार्लियामान सुप्रीम अगर नहीं है, कोई पार्लियामान और इदारा सुप्रीम है सुप्रीम तो फिर वहां से आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके ऊपर अटैक कैसे हो जाता है, हाँ। वहां पे फिर तकद्दुस कहाँ जाता है, या फिर इसका मतलब लफ्जी हरगिज ये भी नहीं लफ्जी हवाले है से ये पार्लियामान लाइसेंस सुप्रीम है। नहीं, पार्लियामान सुप्रीम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आते हैं उन पे अमल दरामद होना भी जरूरी होता है। वो एक अलग तरह से अगर उसको देखा जाए, पार्लियामान की बात ही नहीं की थी, उनका पॉइंट अपनी जगह पे वैलिड था, पर हमारा पॉइंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके फैसलों पे अमल दरामद होना भी इंतहाई अहम है। उसको भी तो कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता ना, उसको भी तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट जाहिर है। ठीक हो गया निमरा, यहाँ पर वक्त हुआ चाहते हैं एक इंतहाई शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीबॉडी। हमने क्रिकेट की बात करनी है अभी आपसे और हसनैन से भी और हमारे जो गेस्ट हैं उनसे भी। चैंपियंस वनडे कप में इस वक्त जी स्टैलियंस ने डॉल्फिन्स को 174 रन्स के भारी मार्जिन से शिकस्त दी। सेंचुरी मेकर जो इसमें बाबर आजम को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन चलें कर लेते हैं यकीन। और चैंपियंस कप में अंपायरिंग का नाकिस मयार हमें देखने को मिला। खिलाड़ी भी बाय द वे इस पे हंसते हमें बोलते हुए नजर आए हैं। फिर अब अगर बात की जाए कौमी क्रिकेटर्स की, हैदर अली हो गए या फिर आसिफ अली हो गए, फहीम अशरफ हो गए, ये चैंपियंस कप से पाकिस्तान टीम में वापसी के लिए पुरुम्मीद भी दिखाई देते हैं। लेकिन हसनैन, एक और बात भी हसन कहने लगी थी, बिकॉज मैं हसन की बात बताने लगी। हसन महमूद की भारत के खिलाफ तबाहकुन बॉलिंग देखने में आई। रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन ने भी उनकी तारीफ की है और उनकी वैसे वो विकेट ले उड़े और उनकी तारीफ भी जाहिर की होगी दिल में कि भाई क्या बॉल कराई। खैर, ये सारे मामलात हैं कुछ क्रिकेट से मुताल्लिक। और चैंपियंस वनडे कप के हवाले से इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब नसीम राजपूत साहब मौजूद हैं। नसीम भाई, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग। पहला सवाल मेरा ये है कि चैंपियंस वनडे कप है, तैयारी हम कर रहे हैं इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज की, किस तरह देख रहे हैं ओवरऑल इस कप को? मेरी समझ में नहीं आया अब तक हमारी तैयारी। हसनैन, अगर सच्चाई से देखें तो बिल्कुल तैयारी समझ में नहीं आई। इसकी वजह यह है कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि आप टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, आप ओडीआई खेलने के लिए क्यों जा रहे हैं?
لیکن ہم ریسنٹ پاسٹ میں اگر دیکھیں تو ٹیسٹ کرکٹ ہم نے کم کھیلی ہے، حسنین ہم نے ODI کرکٹ ہی کھیلی ہے، اور ہم ODI کرکٹ میں اگر اپنے آپ کو جج کریں، میچ کریں، تو ہم کیا کرکٹ کھیل رہے ہیں کہ 7 میچ ہو گئے، کوئی ایک میچ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے گٹ شو کیا، ہم نے کیریکٹر شو کیا اور ہم نے ٹارگٹ چیز کیا. کوئی ایک میچ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ہماری کوئی بھی ٹیم XYZ کے وہ ٹارگٹ چیز کرنے میں کامیاب ہو گئی ہو. یہاں پتا چل رہا ہے ہم کس فریم آف مائنڈ کے ساتھ اپنی کرکٹ کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ایسی کرکٹ ہم نے نہیں دیکھی جو کرکٹ اس وقت ہم پاکستان کی دیکھ رہے ہیں. آپ بالنگ، بیٹنگ، فیلڈنگ جس سٹینڈرڈ میں دیکھیں گے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بابر اعظم نے سینچری سکور کی. بابر اعظم کو میرے خیال ہے کہ اس فارمیٹ میں اگر ان کی ٹیم نے 3 میچ کھیلے تو جس طرح کی پچ دکھائی دے رہی ہے، کنڈیشن دکھائی دے رہی ہے، انہیں 2 سینچریاں سکور کرنی چاہیے 3 میں سے 2 میچوں میں. بابر کا جو سٹینڈرڈ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بابر اعظم نے کچھ رنز تو اسکور پہ سجائے، بورڈ پر سجائے، کچھ سینچری سکور کی جو ہم واقعی میں بابر سے بہت مس کر رہے تھے اس ایلیمنٹ کو. لیکن میں بات کرتا ہوں کہ بابر اعظم اگر PSL دیکھیں تو وہ زبردست کھیل رہے ہوتے ہیں. جب وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں جاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا یہ وہی بابر اعظم ہے یا کوئی اور بابر اعظم ہے. ہم امید یہ کرتے ہیں کہ بابر جو 2 سال پہلے والے بابر تھے تمام انٹرنیشنل ٹیموں کے لیے، اب وہ اس جانب دوبارہ ڈیولپ ہو. وہ اپنے 2 قیمتی سال ضائع کر چکے ہیں. جو ان کی پرفارمنس کا لیول ہے وہ دکھائی نہیں دیا. اگر انہوں نے اپنے لیے کوئی ایک ٹریڈ مارک بنایا ہے یا ہم سب قوم سمجھتی ہے کہ وہ کوئی ریکارڈ توڑنے کے لیے جائیں گے، تو 2 قیمتی سال بابر کے ضائع ہو گئے. اس طرح کا پرفارم بابر سے نہیں ہوا. لیکن امید یہی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بابر آنے والے وقت کے اندر ان 2 سالوں کو ریکور کریں گے اور ایک ٹریڈ مارک سیٹ کریں گے. یونس خان جیسے گٹسی پلیئر لڑائی لڑا کرتے تھے، فائٹ کیا کرتے تھے، وہ ہمیں فائٹر دکھائی نہیں دے رہے اس ٹیم کے اندر. اب آپ اندازہ تو کریں کہ ہماری جو ٹیمیں چیز کرنے کے لیے گئی ہیں وہ مور دین 100 رن سے میچ ہار رہی ہیں. کوئی ایک میچ ایسا تھا کہ جہاں 70 رن سے ہاری ہوگی ٹیم. 70 از اے ہیوج مارجن. اور اس کے علاوہ کل بھی اگر آپ دیکھیں 190 پلس سے میچ ہار گئے. تو میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوئی اچھی تیاری کر رہے ہیں یا ہماری کرکٹ کوئی اچھی دکھائی دے رہی ہے. میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں. اچھا نسیم صاحب، انگلینڈ کی جو خلاف سیریز ہے اس کے لیے اسکواڈ آئندہ ہفتے ایکسپیکٹڈ ہے. آپ نئے چہرے دیکھ رہے ہیں، کون سے نئے چہرے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال ہے کامران غلام کھیلیں گے. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ شان مسعود کو ایز اے کیپٹن کنٹینیو کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. میرا نہیں خیال کہ شان مسعود کو ایز اے پلیئر ہی کھیلنا چاہیے اگر ان کی جگہ بنتی ہے. تو آپ اگر پرفارم بھی نہیں کر رہے ہو اور اس کے بعد آپ ٹیم کے کیپٹن بھی ہو تو ایک اضافی بوجھ ہو جاتا ہے ٹیم کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا پاکستان کے لیے آبویس چوائس کیا دکھائی دے رہی ہے. پہلے میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ سرفراز احمد شاید اس فریم آف مائنڈ میں ہو کہ اس وقت جو پاکستان کی کشتی جو ہے وہ ایک اوور میں پھنسی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس کو نکالنے میں ایز اے لیڈر کامیاب ہو جائے، ٹیم کو جیل کر لیں. دیکھیں سب سے بڑا مقصد ہم ٹیم نہیں بن پا رہے اور انڈیویجول پرفارمنس بھی ہمارا وہ سٹینڈرڈ دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو ایک تو ٹیم نہیں بن پا رہے، تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید سرفراز اس کو ٹیم بنا لیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا سرفراز اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں. انہوں نے ایک ہی میچ کھیلا. میرا خیال ہے کہ اگر انہیں کھیلنا چاہیے تھا تو وہ شروع سے کھیلتے، بتانے کی کوشش کرتے کہ میری پرفارمنس کیسی ہے. اور اگر وہ 2 میچ نہیں کھیلے تھے تو وہ مینٹور ہی رہتے، کیونکہ ان کی اب ذمہ داریاں مختلف دکھائی دیتی ہیں. جو 5 مینٹورز رکھے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے، وہ سارا سال کرکٹ اپنے اپنے علاقے میں کرانے کے ذمہ دار ہیں. اور وہاں پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام سے لے کر پلیئر کی جتنی بھی نشو و نما ہے وہ ساری انہوں نے کرنی ہے اپنے اپنے ریجن میں. تو اگر وہ اس رول کے اندر آ گئے تو زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ اسی رول میں رہتے، وہ کل کا میچ نہیں کھیلتے. لیکن ابھی تک وہ خود بھی میرے خیال ہے انسرٹنٹی کا خیال دکھائی دے رہے ہیں. ان کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں نے کرکٹ چھوڑ دی ہے یا میں کرکٹ کھیل رہا ہوں. جیسے ہمیں نہیں لگ رہا کہ ہماری ٹیم یہ وہی والی ہے کہ جو تقریباً ابھی 2 سال پہلے بھی ہم اتنے برے نہیں تھے جب ان کھلاڑیوں کے حالات بہت اچھے تھے. یہ سارے پھر بھی ہم نسیم صاحب میچ دیکھ لیا کرتے تھے، کبھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہوئے کہ ہماری ٹیم جیتے گی، جذبہ ہوتا تھا، پیار ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے. اچھا نسیم بھائی ایک بات مجھے بتائیے کہ جس برانڈ کی کرکٹ ہم کھیل رہے ہیں، مطلب 290 رنز بنا رہے ہیں، 280 رنز بنا رہے ہیں، 270 بنا رہے ہیں، دوسری ٹیم 100-150 رنز بنا رہی ہے. اور آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا 1.5-2 سال پہلے جب انڈیا میں ورلڈ کپ ہوا تھا
370 रन्स बन रहे थे, चेज हो रहे थे, 400 रन्स बन रहे थे, दूसरी टीम फाइट कर रही थी. सो हम ओडीआई क्रिकेट में भी और अनफॉर्चुनेटली T20 क्रिकेट में भी दुनिया से बहुत ही ज्यादा पीछे रह चुके हैं. अब हमें एक प्रॉपर रिवाइवल की जरूरत है. देखिए यार, हम रोते रहते हैं कि हमारे चेयरमैन वो आ गए थे, हमारे चेयरमैन वो आ गए थे. यार बाबर आजम का बैट किसने पकड़ा है? कौन अब्दुल्ला शफीक को मना कर रहा है? कौन रोक रहा है शान मसूद को? कौन है कौन, जरा बताएं तो सही ना. क्या आगा सलमान को किसने कहा है? भाई मेरा मकसद है कि ये हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो इनसे किसी ने गेंद ले ली है, किसी ने इनसे बैट ले लिया. ये तो वही खिलाड़ी है कि जो 2 साल पहले कहीं ना कहीं स्पार्क शो कर रहे थे. देखें हसनैन, हमारी क्रिकेट ना डिक्लाइन की जानिब जा रही है. अब जो हमारे जो भी स्टार्स हैं वो भी अब 30 साल के हो गए हैं. तो 2, 3, 4 साल, अभी कोई ऐसा नहीं है कि हमारा कोई जवान स्टार दिखाई दे रहा हो बैटिंग डिपार्टमेंट में. हमें 2 स्टार दिखाई देते हैं, वो रिजवान दिखाई देते हैं या बाबर आजम दिखाई देते हैं प्रॉपर तौर पे, कि जिन पे हम कहते हैं कि ये रन स्कोर करते हैं. दोनों 30 साल से ऊपर जा चुके हैं. अब्दुल्ला शफीक को आप देखें, आगा सलमान को आप देखें, तो ये उस एज को जाके छू रहे हैं. इन्होंने कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं किया. इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगले 2-3 साल के बाद तो इनकी अपनी क्रिकेट का भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, जो ऑलरेडी तकरीबन हो रहा है. अगर मैं इस पाकिस्तान कप की बात कर लेता हूं, आप मुझे बताएं तो सही ना, हम किससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं. अगर आप एवरेज एज देखेंगे टीमों की तो 28 दिखाई दे रही है. आप टीमों के शऊर का आलम देखें कि फहीम अशरफ बात कर रहे होते हैं तो उनसे कोई खिलाड़ी का सवाल कर लेता, वो कहते हैं पूछे ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, आप पूछे ना जाके उनसे, अंपायरिंग का सवाल कर लें. तो यानी कि एक खिलाड़ी कह रहा है कि जाके मेरे उस इदारे से पूछो जिसके लिए मैं खेलता हूँ कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, और वो मीडिया पे कह रहा है. एक आपका कप्तान आता है, वो कहता है बेहतरीन काम हो गया जी, हम हार गए. जबरदस्त वाली बात है. और मैं यही पूछने लगी थी नसीम साहब कि ये जो अंपायरिंग पे सवालात उठाए चैंपियंस कप में खिलाड़ियों ने, ये क्या कहानी आपको लगती है, ये क्या है? कौन सी बात कर रही थी आप? चैंपियंस कप में खिलाड़ियों ने जो सवालात उठाए अंपायरिंग पे, ये बहुत ही हैरान कुन अंपायरिंग है. आप यकीन माने, इतनी पैथेटिक अंपायरिंग. यानी कि हमारा जहां पर हमारी क्रिकेट का मेयार गिर रहा है, वहां हमारी अंपायरिंग का स्टैंडर्ड भी एक्सपोज होता हुआ दिखाई दे रहा है. देखिए हमने अगर रिसेंट पास्ट में आप उठा के देखेंगी तो हमारी कौम से ना कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है. पाकिस्तान हॉकी टीम की रिसेंट पास्ट में आप एग्जांपल उठा के देखें, जब हमें बहुत होप हो जाती है वो करीब जाके जीत रही होगी, वहीं जाके कोलैप्स कर जाती है. फिर जिस मैच में जो प्रेशर मैच, क्रंच मैच था इंडिया के खिलाफ, वो हम ठीक है 2-1 हारे, हम 10 गोल से भी हारे थे लेकिन उम्मीद हो चली थी. फिर हमने कोरिया को 5-2 से हरा दिया जाके, क्या प्रेशर थोड़ा सा हम पे कम हुआ. तो हम प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं, हमारी कंडीशंस जो है वो चेंज होती जा रही हैं. अब मैं इन प्लेयर्स को सबसे ज्यादा कसूरवार करार दूंगा. फिर हमारा, अब आप देखें ना, साद बेग को आप कहते हैं कि वो अनफिट थे. अरे भाई अनफिट कैसे थे? वो अनफिट किस चीज में करार दिए गए? वो करार दिए गए वो वेट नहीं उठा सके थे, वजन नहीं उठा सके थे. अरे भाई 19 साल का बच्चा और 26 साल के बच्चे के वजन उठाने में फर्क है. वो रिसेंट पास्ट में बहुत परफॉर्म करके आ रहा था. आप यहाँ पे उमर अमीन को खिला रहे हैं 39 साल के, 40 साल के, आप 19 साल के बच्चे को बिठा रहे हैं. फिर आप कहते हैं कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. अच्छा सर, ये बोर्ड के हवाले से जो नसीम भाई आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा वक्त मेरे पास कम है. इंग्लैंड से बहुत सारे शायकीन क्रिकेट यहाँ पे आए हैं, बर्मी आर्मी से उनका ताल्लुक है. अभी तक वो क्लियर ही नहीं है कि मैचेस लाहौर में होंगे, कराची में होंगे, सारे पिंडी में होंगे. उनके बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन वो सारे प्लान्स हमें डिस्टर्ब होते हुए नजर आ रहे हैं. सो नायली ज्यादातर पीसीबी के पार्ट पे भी है. बिल्कुल है. देखिए ना, आपने ऐसे टाइम के ऊपर आपने सारे स्टेडियम आपने ऑन करा दिए. मेरे ख्याल है कि ये काम मोहसिन नकवी साहब से पहले भी लोगों को सोचना चाहिए था और उस पर अमल करना चाहिए था. लेकिन आपने देखा होगा, चाहे एहसान मानी साहब का दौर हो या रमीज दादा साहब का दौर हो, उनमें उनको थोड़ा टाइम मिला था. बाकी तो आए 3-3, 4-4 महीने के लिए थे, आए और गए, तो उनको इतना टाइम नहीं मिला. लेकिन मेरे ख्याल है ये एहसान मानी साहब, वसीम खान साहब के करने का काम था कि आप बारी बारी अपने स्टेडियम को छेड़ते. आपके यहाँ पे कोई 50-60 स्टेडियम नहीं है. आपके यहाँ पे अगर देखा जाए ऑफिशियली ऑपरेटिव और कंप्लीट स्टेडियम जो थे वो भी अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहे थे. चाहे कजाफी स्टेडियम हो, चाहे नेशनल स्टेडियम हो, चाहे आप पिंडी स्टेडियम की बात कर लें, किसी इंटरनेशनल स्टेडियम को मैच नहीं करते. मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर आप कंपेयर करेंगे स्टेडियम से, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप बांग्लादेश के स्टेडियम भी देख लें,
آپ श्री लंका के स्टेडियम भी देख लें, आप इंडिया के तो खैर क्या कमाल उन्होंने कर ली है, हमारे वो स्टेडियम नहीं थे, लेकिन हमें एक एक करके काम करना था। हमने एक साथ 3 खोल दिए, जो 3 थे वो तीनों के तीनों बनने के लिए चले गए। अब मुल्तान आपके पास ऑप्शन दिखाई देता है। फैसलाबाद मेरा नहीं ख्याल कि आप यहाँ पे नेशनल वनडे तो करा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर इंटरनेशनल टीम को होस्ट नहीं कर सकते। मुल्तान की सूरत हाल भी हम देख रहे हैं, लाइट बंद हो जाती है, पाकिस्तान अभी खवातीन का मैच चल रहा है, वहां पे आपको मैच रोकना पड़ता है। हर चीज का सत्यानाश करके रखा हुआ है यहाँ पर। और अब आप देखें ना, पामी आर्मी भी आ रहे हैं, उनके बहुत सारे फैंस टीम के साथ ट्रेवल करते हैं। क्या मुल्तान में इतनी कैपेसिटी है, इतने होटल्स हैं? आपके पास एक होटल है कि जहां पर हो सकता है आप अपनी टीमों को ठहरा दें, मुल्तान की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आप जो है वो किस तरीके से कौन कहाँ पे ठहरेगा, किस तरीके से उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाएगा, ये एक चैलेंज है। और जिस तरीके से आपके स्टेडियम की हालात दिखाई दे रही है, मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन स्पीड साहब कह तो रहे कि ये मुकम्मल हो जाएंगे बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह करे ये मुकम्मल हो जाए। चले, बहुत शुक्रिया नसीम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी डिटेल में नसीम स्टेट कर रहे थे। और चलें, नसीब भाई ने जो बातें कर दी, मेरा ख्याल है उसके बाद हम उसको ज्यादा इलेबोरेट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन इन दी एंड फिर भी दुआ कर सकते हैं कि हमारी टीम जो भी अच्छा हो। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो दीगर हमारे इवेंट्स आएंगे उसमें हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे और पाकिस्तानी क्रिकेट का रिवाइवल हो। यहाँ पे शामिल करने लगे एक ब्रेक जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। अब हम एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करेंगे जो पूरे पाकिस्तान के क्या पूरी दुनिया के लोग हमें सुन सकते हैं, उसके हवाले से बात कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन शायद पूरी दुनिया के लोग ना हमारी जुबान समझेंगे नहीं। वो आपने देखा था रिजवान अब्बासी जब हमें रिपोर्ट कर रहे थे अमेरिका से, तो वो अंग्रेजी में जवाब दिया उन्होंने, तो फिर उनको मजबूरन कहना पड़ा प्लीज उर्दू में जवाब करें। अच्छा जी, जो दोस्त हमारे दांतों की सफाई के हवाले से या फिर सेहतमंद मुस्कुराहट के हवाले से परेशान है, तो उनके लिए आज के प्रोग्राम में कीमती मालूमात होगी। हम सब जानेंगे कि साफ सुथरे दांत ना सिर्फ मुस्कुराहट को दिलकश बनाते हैं बल्कि मजमूई सेहत पर भी एक गहरा असर डालते हैं। अक्सर लोग दांतों के मुनासिब देखभाल नहीं करते, जिसकी वजह से दांतों में पीलापन आ जाता है, बदबू और मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो जाते हैं। और माहिर डेंटिस्ट आपको ना सिर्फ दांतों को सही तरीके से साफ करने के तरीके बताएंगे बल्कि इन आदात पर भी रोशनी डालेंगे जो दांतों की सफाई को बेहतर बनाने और मुंह की बदबू को खत्म करने में मददगार साबित होंगी। और इस सेगमेंट में एक सरप्राइज भी है आप सबके लिए। आप कॉल कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टली डेंटिस्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको इंट्रोड्यूस भी कराती हूँ मैं आपसे। लेकिन अगर आप लोग कोई कॉल करके अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आ भी गए, बल्कि वो 051-890-1008 और दूसरा हमारा नंबर है 051-262-4946। डॉक्टर साहब को आप इंट्रोड्यूस। अच्छा, डॉक्टर साहब को इंट्रोड्यूस तो मैं जरूर करवाऊंगा, लेकिन एक जबरदस्त जुमला यहाँ पे लिखा हुआ था जब डॉक्टर साहब आ रहे थे कि हमें बताया गया दंदान साज आ रहे हैं। हाँ, दंदान साज। अच्छा, बिल्कुल दंदान साज आ रहे हैं। डॉक्टर जी बिल्कुल दंदान साहब ही कहते हैं। डॉक्टर तारिक अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ठीक है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि दांत पीले क्यों होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन किया कि दांत पीले क्यों होते हैं ना, पहले तो ये है कि दांतों के मुख्तलिफ शेड्स होते हैं। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ शेड्स पैदा किया है। किसी की A1 होते हैं, किसी के A2 होते हैं, किसी के A3 होते हैं, किसी के A1.5 होते हैं ना। तो A से जो स्टार्ट होते हैं वो मतलब ज़्यादातर वो सफ़ेद होते हैं ना। तो कुछ लोग के इस तरह होते हैं कि वो कलर नेचुरली होते हैं ना, और कुछ लोग के इस तरह होते हैं कि किसी वजह से या कि स्मोकिंग की वजह से, चाय की वजह से, कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से, ब्रश ना करने की वजह से वो पीले हो जाते, तो अलग चीज़ है। वो मतलब ये कि सफाई के ख्याल नहीं रखते। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे इस तरह होते हैं कि वो ब्रश ना करने, ओरल हाइजीन मेंटेन न करने से हो जाते ना, तो वो उनका जो कलर पीला होते है उसका डायरेक्टली पता चल जाता है कि ये जो पेशेंट है, ये जो बंदा है, उनका अपनी गलती है। बाकी जो कुछ लोग के जो दांत होते हैं और वो कंपेयर करते नहीं, मेरे दांत तो येलो है और उसके वाइट है। तो कुछ दांत नेचुरल होते हैं, लेकिन सफाई की वजह से उनका डायरेक्टली पता चल जाते उनकी मुख्तलिफ रीजंस होते हैं। सफाई की वजह से तो चले एक अलग मसला। बाकी ये बात भी आपकी ठीक है कि कुछ लोग नेचुरली उनके दांतों का कलर, बेशक वो जितनी मर्जी सफाई कर ले, वो एक डल किस्म का कलर है, मैं दांतों की जुबान में उसको डल कलर ही कहूंगी, वो उस तरह से सफेद नहीं होता जिस तरह से कुछ लोगों का होता है।
بالکل مختلف ہوتے ہیں. اور پھر اگر ہم اس کلر کو فار ایگزامپل کسی کی یلو کلر ہے یا کسی کی A2 شیڈ ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس کو وائٹ کریں گے تو A1 پہ لے کے آئیں گے, تو پھر ہم مختلف کیمیکلز یا پروسیجر کا سہارا لیتے ہیں. تو میں تو اس کے ساتھ سے یہ کہوں گا کہ ایک ہوتے ہیں ڈینٹل اسکیلنگ اور پالشنگ, جس میں نارمل ہمیں سال میں ایک مرتبہ کرنی چاہیے. دانتوں کے اوپر جو گند وغیرہ جمع ہوتی ہے یا مسوڑوں کے اندر جو مطلب ہم نے کھانا کھایا اور ایک دن میں برش نہیں کیا تو آفٹر 24 آور وہ چیزیں وہاں پہ ہارڈ ہو جاتے ہیں, لائک اسٹون بن جاتے ہیں. تو اسکیلنگ اور پالشنگ ہم انسٹرومنٹ سے کرتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ کوئی کیمیکل کا استعمال نہیں ہوتا. یہ ایک چیز ہے, وہ آپ کا جو نیچرل کلر ہے وہ آتا ہے. ایک ہوتے ہیں بلیچنگ جس کو ہم ٹوتھ وائٹنگ کہتے ہیں نا, وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کیمیکل کا سہارا لیتے ہیں اور ہم جو دانت ہے اس کو لائٹ بناتے ہیں. مطلب یہ ہے اگر یلو ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا وائٹ بنا لیتے ہیں. اس کے یہ ہے کہ نقصان بھی ہوتے ہیں, پروسیجر کے بعد سینسیٹیوٹی وغیرہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں کیمیکل کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو لوگ اسکیلنگ اور پالشنگ اور بلیچنگ میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتا. تو میں تو زیادہ ریکمینڈ کروں گا کہ اسکیلنگ اور پالشنگ کرے. اگر بلیچنگ کی بہت ضرورت نہ ہونا تو میرے خیال میں اگر اوائڈ کرے تو بہتر ہے. اچھا, اس کے سائیڈ ایفیکٹس مطلب فار لائف ہوتے ہیں یا کچھ عرصے کے لیے؟ سال مرتبہ 2 سال یا میکسیمم 15 منتھس بعد آپ کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. نہیں, جو بلیچنگ وائٹننگ کی بات کر جی وہ اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ٹائم کے لیے ہوتے, کچھ لوگوں کا ویک میں ختم. مطلب آپ نے اپنے دانت کو کمزور کیونکہ اگر آپ نے فار ایگزامپل آپ کا جو سینسیٹیوٹی وغیرہ وہ مہینے کے لیے چل گیا, لیکن بلیچنگ آپ کو سال بعد دوبارہ ریپیٹ کرنے, پھر آپ کا یہ مسئلہ, اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ پھر آپ اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو آپ کا جو سینسیٹیوٹی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. ہاں, دیٹ از ویری ویری بیڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ کچھ کی A1 ہوتے ہیں, کچھ کے A2 ہوتے ہیں, لیکن بعض لوگوں کے ہوتا ہے کہ دانت ٹھیک ہوتے ہیں لیکن بعد میں پیلا پن اس میں آ جاتا ہے, اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ مطلب کس وجہ سے, اسپیسیفکلی کس وجہ سے آتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بات ہے کہ صفائی نہیں ہوتی, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ صفائی نصف ایمان ہے. صحیح, اگر آپ صفائی کریں گے تو آپ کا ایمان بھی ہو. دوسری بات ہے کہ آپ کی سب سے پہلے کہ ہم مطلب یہ کہ دن میں سب کچھ کام کرتے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, لیکن 5 منٹ ہم ٹوتھ برش کو نہیں دے سکتے میکسیمم. خیر میرے خیال میں 5 منٹ ہم نہیں نکال سکتے. تو وہ کھانا وغیرہ کھا لیتے, کولڈ ڈرنکس وغیرہ, اور اسی حالت میں ہم سو جاتے. جب اسی میں تقریباً آپ نے کھانا کھایا اور برش نہیں کیا تو 48 آورز اگر آپ اس کو برش نہ کریں تو وہاں پر بیکٹیریا آ جاتے ہیں اور آپ کی جو گند وغیرہ وہ سٹون بن جاتے ہیں. چلیں جی, کال ہے ہمارے پاس, کالر ہے ہمارے ساتھ جی جام محمد حسن رحیم یار خان سے. حسن صاحب اپنا سوال پوچھیے گا. ہاں جی, یہ جو دانتوں میں نا درد ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا. اچھا سوال ہے. اچھا, اس نے کہا دانتوں میں درد ہوتا ہے یا داڑھ میں درد ہوتا ہے. ہاں, یہ مختلف وجہ سے. بیسیکلی تو ہم نارملی کہتے ہیں کہ دانت کو کیڑا لگا ہوا ہے نا, وہ اس لیے کہ کیریز لگ جاتے ہیں. دانت کی 3 پارٹس ہوتے ہیں, جو سب سے اور موسٹ پارٹ ہوتے ہیں نا, اگر اس کو کیڑا لگ جاتے تو مریض کو پتہ نہیں چلتا. جب وہ 2nd سٹیج میں داخل ہو جاتے تو اس کو پھر ٹھنڈا گرم وغیرہ, اور جب 3rd سٹیج میں ہوتے جہاں پر ہمارے نرز اور بلڈ سپلائی وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر ہماری سینسیشن ہوتی ہے نا, تو وہاں پر پھر مریض کو درد وغیرہ ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ لوگ اپنا ایٹ لیسٹ 3 to 4 months بعد معائنہ کریں, اور جب آپ کو پتہ چلے کہ جو ہمارے کیریز وغیرہ ہے وہ انیشیل سٹیج پہ تو آپ فلنگ وغیرہ سے بچائیں. جب وہ 3rd لیئر میں پہنچ جاتے تو پھر یا ہمیں روٹ کینال کا سہارا لینے پڑتا ہے, نہیں تو ہم دانت کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ لوگ ہم خود میڈیکیشن کرتے ہیں, ڈینٹسٹ کے پاس جاتے نہیں, بہت کم. خود کی میڈیکیشن جو یہ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کون سا ٹوٹکا کر لیا. کالر ہے ہمارے ساتھ, مظفر گڑھ سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی. کون صاحب سوال پوچھے گا؟ جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ دانتوں میں کیڑا لگا ہوا ہے, تو میں کچھ دانت میرے گر بھی گیا ہے, تو دوائی بھی لیتا ہوں پھر بھی وہ بیماری نہیں جا رہی. مسوڑوں میں درد ہوتا ہے, روٹی بڑی مشکل سے کھائی جاتی ہے مجھ سے. اوکے جی, اسماعیل صاحب آپ کو بتاتے ہیں. اچھا, اس میں 2 کا. ایک تو کہا کہ مسوڑوں میں درد ہوتے, اس کو ہم بیسیکلی جنجوائٹس کہتے ہیں. مطلب جو گمز میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے, اورل ہائیجین مینٹین نہ ہونے کی وجہ سے, یا کسی جینیٹک ریزن, یا کوئی کچھ لوگ میڈیکیشن لیتے ہیں فیمیل میں پریگنینسی یا کوئی ہارمونل ایشو کی وجہ سے جو گمز ہوتے ویک ہو جاتے ہیں, تو اس کو جنجوائٹس کہتے ہیں. اگر وہ اسکیلنگ اور پالشنگ کرے اور اپنے اورل ہائیجین کو کریں گے تو مسوڑوں والا مسئلہ. باقی وہ کہہ رہے کہ میرے کچھ دانت گر گئے, تو وہی بات میں کہوں گا کہ دانت ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں پر ایکسٹریکشن یا خود نکلنا کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. تو بار بار کہتا ہوں کہ کم از کم یہ نہیں کہ جب درد آئے کوئی مسئلہ, ایٹ لیسٹ 3 to 4 months بعد آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں. یہ دوائی لے رہے ہیں, ان کو آرام نہیں آ رہا, پھر اس کے لیے کیا کریں؟ جلدی سے بتائیے. یہ ڈینٹسٹ کو کر کے, اور اگر روٹ کینال ہو گیا, ایکسٹریکشن روٹ کینال وغیرہ ان کو کرانا پڑے گا. اچھا, زاہد خان میاں والی سے ہمارے ساتھ ہے. زاہد صاحب سوال پوچھے گا. جی زاہد صاحب. جی, میں نے بتایا کہ دانتوں کا
پیلا پن نا پیلا خراب ہو رہے ہیں, دانت خراب ہو رہے ہیں, پھر بھی صفائی بھی کرتے ہیں, سویرے شام نماز بھی پڑھتا ہوں, ٹوتھ بھی کرتا ہوں, پھر بھی دانت پیلے ہو رہے ہیں, خراب ہو رہے ہیں, بالکل دانت. جی زاہد خان صاحب, آپ کا سوال سمجھ آ گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اورل ہائیجین کا خیال رکھتا بھی ہوں, اس کے باوجود جو پلاہٹ ہے وہ نہیں جا رہی دانتوں کی. جی جی بالکل وہی بات دوبارہ آتی ہے کہ کچھ لوگ کا نیچرل ہوتے ہیں. اب ہو سکتے ہے کہ صرف برش اور مسواک سے بھی مطلب دانت صاف نہیں ہوگی. اگر یہ لوگ ایٹ لیسٹ ایک بار اسکیلنگ اور پالشنگ کرے اور پھر جو برشنگ ٹیکنیک ہے جو ہونا چاہیے, تو میرے خیال میں جو بتا رہے ہیں اس سے مسئلہ اسکیلنگ اور پالشنگ کے لیے جا سکتے ہیں زاہد صاحب آپ, اور دوسرا جو برشنگ ٹیکنیک ہے وہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا جو مین مسئلہ ہے ہم برشنگ ٹیکنیک کسی کو نہیں آتے. ایک تو ہم ٹائم, کیونکہ ایٹ لیسٹ ٹائم ہونا چاہیے 2 to 5 منٹس, اور اس کا اپنا ٹیکنیکس ہم 1 منٹ سے زیادہ دیتے نہیں ہے نا, اور اگر 5 منٹ سے زیادہ جو تو وہ بھی نقصان دہ ہے. تو وہ ٹیکنیک ایک تو 2 سے 5 منٹ کے لیے آپ نے کرتے رہنا ہے برش, اینڈ یو ہیو ٹو بی ڈوئنگ اٹ لائک دیٹ. ہاں بالکل. ہم مسئلہ ہے کہ ہم دانتوں ٹیکنیک کس طرح ہے, مطلب سب سے پہلے جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے وہ برش پہ بھی لگا سکتے, لیکن آئیڈیل یہ ہے کہ آپ انگلی پہ لگا کے سب دانتوں پہ لگا لیں, پھر 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں کہ ایٹ لیسٹ دانت کے ہر حصے میں پہنچ جاتے ہیں. پھر آپ نے سامنے والے دانتوں کو فار ایگزامپل اس طرح صاف کرنا ہے, اور پھر اگر آپ کی اوپر والے دانت ہیں تو آپ نے برش اس طرح رکھنے اوپر سے, پھر اس کو اسٹروک نیچے کی طرف دینے, اور اوپر والے دانتوں کے لیے نیچے اور 2 دانتوں کو آپ نے کور کرنے. سیم آپ نے نیچے والے پہ رکھنے, اوپر کرنے تو سامنے والے ہو گئے. پھر آپ نے اندر زبان والے سائڈ پہ بھی صاف کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے تالوں کو بھی صاف کرنا ہے, اور تالوں کے بعد آپ نے زبان کو بھی. اگر آپ دانتوں کو صاف کریں اور زبان آپ کا رہ جائے تو بیکٹیریا تو ادھر پڑی ہے, تو پھر یہ کہ اس ٹیکنیک کو اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح صفائی کی بات کی, صفائی کا تو اس کے اوپر آپ نے اسکیلنگ بتا دی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ویسے ہی کوئی ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتا, کچھ بھی نہیں کرتا, کوئی اسکیلنگ نہیں کرواتے, بلیچنگ نہیں کرواتے, لیکن ٹھنڈا گرم محسوس ہوتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جہاں سے دان نکلتے گمس وہ ایریا ہوتے ہیں نا, وہاں پر ہمارے پاکٹس جس طرح لائک ہمارے پاکٹس ہوتے دان نکلتے, تو دانت اور مسوڑوں کے درمیان جو گیپ ہوتے اس کو ہمیں صاف کرنا چاہیے. جب اس میں کانا پھنس جاتا ہے اور ایٹ لیسٹ اس پہ 2 سے 3 دن گزر جاتے ہیں, تو پھر وہاں پہ ایکومولیٹ ہو, ایک لیئر بن جاتی ہے. تو پھر مریض کہتا ہے کہ میں تو صفائی بھی کرتا ہوں, لیکن وہ صفائی کرتے لیکن جو لیئر بن جاتے اس کے نیچے صفائی تو نہیں ہوتی, وہ لیئر کے اوپر کرتی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ برش ریگولر کرے کہ وہ لیئر نہ بن جائے. ایک مرتبہ وہ لیئر بن گئی تو پھر آپ کو اسکیلنگ سے وہ لیئر کو ہٹانی پڑے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے ریاض خان کراچی سے. جی ریاض پوچھیے گا, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم, ریاض خان بول رہا ہوں ماڈل کالونی کراچی سے. جی سوال. ہیلو. جی سوال پوچھیے گا. ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا ہے کہ جب اکثر خاص طور پہ یہ جو قربانی کے ٹائم پہ بڑا گوشت کھاتے ہیں نا, تو یہ جو دانتوں میں گیپ کا ہوتا ہے اس کے اندر پھنس جاتی, تو یہ سوجن ہو جاتی ہے. مطلب 1-8 دن کے بعد جو ہے یہ کھایا نہیں جاتا, درد سا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈلی یہ کہ جو دانت کے اندر جس طریقے سے پیڑ سی ہو جاتی ہے جسے اینٹی بایوٹک وغیرہ لینے سے, تو یہ بتائیں کہ یہ جو اندر کیڑا ہو جاتا ہے اس کو جان نکلوانا چاہیے یا نہیں نکلوانا چاہیے؟ کہ کیڑے کا کوئی علاج ہوتا ہے کہ کیڑا, اب ہمیں تو کیڑا نہیں نظر آتا, لیکن میں نے ایک دفعہ دانت کو نکلواتے ایک بندے کو دیکھا تھا, وہ تو ماشاءاللہ بہت ڈیپلی اندر منہ میں جا کے بہت لمبا بڑا درد کا وہ ہے. اس کے بارے میں بتائیں کہ شارٹ کٹ کے ہماری جان چھوٹے درد وغیرہ سے. شارٹ کٹ یہ بھی ہاں, پہلے تو یہ کہ 2 دانتوں کے درمیان کچھ اسپیسز ایسا ہوتے ہیں کہ جہاں پر برش اگر ہم خریدیں گے تو وہاں پر نہیں پہنچتا کیونکہ اسپیس کم ہوتے ہیں. تو پھر برش کے بعد یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں صرف برش نہیں کرنی چاہیے, برش کے ساتھ ہمیں ڈینٹل فلاس جو داغا یوز کرتے ہیں, کیونکہ کچھ اسپیسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر برش نہیں پہنچتا, تو ہمیں ڈینٹل فلاس کا سہارا لینے پڑتے ہیں. 2 دانتوں درمیان گیپ ہے, وہاں پر آپ نے گوشت وغیرہ کا وہ پھنس گیا, اور اس کے بعد آپ برش کرتے ہو لیکن وہ تو مسوڑوں کے اندر پھنس گیا, اس پہ 1-2 دن گزر گئے, بیکٹیریا نے اپنے ریئیکشن کیا, وہاں پہ انفیکشن ہو گیا, پیپ بن گئی. تو اسپیشلی بڑی عید کے بعد میں کہتا ہوں کہ برش کے ساتھ ہر بندے کو جو ہے نا ڈینٹل فلاس کا سہارا یہ جا کے مارکیٹ سے کسی بھی شاپ سے یہ فلاس وغیرہ ڈینٹل فلاس لے لے اور اس کو کر لے. دوسری بات ہے کہ اینٹی بایوٹکس کو اوائڈ کرے, اس میں اینٹی بایوٹکس کا کوئی رول نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, اینٹی بایوٹکس کو اوائڈ کریں, ڈینٹل فلاس خرید لیں, آپ کے پاس ٹوتھ برش ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ خریدیں اور باقاعدگی سے اس کا استعمال کریں, تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. غلام شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے لاڑکانہ سے. جی غلام صاحب سوال پوچھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میرا سوال یہ ڈاکٹر صاحب سے یہ کہ میرا بھائی ہے, اس کو دانتوں کے اوپر جو ہے نا وہ انفیکشن ہو جاتا ہے,
اور پھر ہم کسی ڈینٹل ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں, وہ ٹریٹمنٹ دیتا ہے, 1-2 مہینے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ ایسے 1-2 مہینے کے بعد ہو جاتا ہے. آپ کو کوئی اندازہ ہے انفیکشن کا کیا نام ہے؟ نہیں, یہ نہیں. اوکے چلے ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے ہوں گے. اچھا جی بالکل. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ڈینٹسٹ نے اس کو ضرور کوئی چیز پرسکرائب کیا ہوا کہ انفیکشن کسی وجہ سے ہے, مسوڑے میں ہے یا ہڈی میں ہے یا دانت کو کیڑا لگا ہوا ہے یا کسی اور وجہ سے ہے نا. تو میرے خیال میں اگر پراپر ٹریٹمنٹ ہو جائے, ہمارا ایک ایشو ہوتا ہے کہ ہم ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں, ان سے تو ہم ایڈوائس لیتے ہیں لیکن پھر ہم سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کنٹینیو نہیں کرتے. اگر پراپر وہ ٹریٹمنٹ کنٹینیو کرے کہ انفیکشن کی جو کاز ہے اگر اس کو ختم کرے تو انفیکشن دوبارہ نہیں آئے گا. لیکن سیلف میڈیکیشن والی جو چیز ہے نا ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ لوگ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور اسے کہہ دیں کہ اس کا کاز ختم کرے اور اس کے جو پروٹوکول ہے وہ فالو کرے تو انشاءاللہ دوبارہ ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ ہو جانے کا, صاحب کا بہت بہت شکریہ. آج بڑی ہی سل گفتگو ہوئی ڈاکٹر صاحب سے, اور میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کو کوئی دانتوں کا پرابلم ہوگا انہیں کچھ نہ کچھ لازمی سیکھا ہوگا, ضرور ان کو مل گیا ہوگا. یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک, آپ بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ایوری. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صبح کی سوچ میں. اسلام ناظرین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ہماری زندگی کا کوئی سا بھی پہلو ہنستے ہیں آپ دیکھ لیں, کبھی ایسے نہیں آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی لائف میں کوئی بھی پرابلم ہے, کوئی بھی چیز اگر آپ کبھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلام آپ کو پراپرلی گائیڈ کرتا ہے, آپ کو ضابطہ حیات کیونکہ اسی لیے کہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنی زندگی اس دنیا میں رہتے ہوئے بسر کرنی ہے. اب اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے کس کے کیا کیا حقوق ہیں وہ ادا کرنے. اب جب بات حقوق العباد کی آ جاتی ہے تو اس میں ہمسایوں کے بہت سارے حقوق ہیں جو کہ قرآن اور حدیث دونوں میں بڑے واضح طور پر ان کا ذکر کیا گیا. ہمارے دین نے, حدیث نے, قرآن پاک نے, ہمارے نبی نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے بتایا کہ کیا ہمسایوں کے حقوق ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان کو پورا کرنا چاہیے. اب اگر آج کے اس دور کی بات کی جائے تو ہم پڑوسی کے حقوق پر کوئی توجہ نہیں دیتے. مجھے یاد ہے حسنین کہ کچھ سال پہلے کی اگر ہم اپنے بچپن کی بات کریں تو ایک الگ طرح سے ہمارے فیملی سسٹم تھا اور رواج الگ تھا ہمارے ہاں. ہم ہمسایوں کو ضرور, کوئی بھی آپ کھانا پکاتے ہیں یا کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو وہ ہمسایوں کا حق سمجھ کے دیتے تھے. لیکن آج کل کیونکہ ہم لوگوں کی زندگی بہت آگے پیچھے ہو چکی ہے اور ہم لوگ اپنی مصروفیات میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ہمسایوں کے بالکل ایسی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہے جی, علامہ شیخ محمد قاسم صاحب. حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ جو نمرہ نے بات کی نا آخر میں کہ آج سے کچھ 10-15 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو ہمسایوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا. اسپیشلی اگر گاؤں کی بات کی جائے تو وہاں پہ تو خیال رکھا ہی جاتا ہے, لیکن جب شہروں کی بات کی جائے تو ہم صرف اپنے گھروں کی طرف ہی بس توجہ دیتے ہیں, دوسرے گھر کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے ان کا خیال رکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ, آپ نے مجھے آج کے اس اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا. گزارش ایسی ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے حوالے سے بڑا خوبصورت میسج دیا ہے, اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا, اپنی وحدانیت کا اور اپنے انسان کو اپنے والدین کے لیے احترام سکھایا ہے, وہیں پر جیسے والدین کا احترام سکھایا اسی طرح ہمسائے کا بھی احترام سکھایا ہے, اس کے حقوق سے آگاہ کیا گیا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے اندر مشہور و معروف ہے, تمام علماء اور اکثر لوگ پڑھے لکھے جانتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے حوالے سے, پڑوسیوں کے حوالے سے بڑی واضح طور پر ہدایات جاری فرمائی ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اب بات اس طرح ہے کہ ہم نے پہلے یہ تو چیز سمجھنی ہے کہ ہمسائے کس ڈیفینیشن میں آتے ہیں, ہمسایہ کون ہوتا ہے, کیا صرف ساتھ والے گھر میں رہنے والا ہی ہمسایہ ہوتا ہے یا کوئی اور بھی ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہم قرآن پاک کے اندر پہلے تو آیت میں دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تمہارے قریبی ہمسائے اور تمہارے دور کے ہمسائے. اچھا یہ, اور پھر فرمایا کہ وہ بندہ جو تمہارے ساتھ سفر میں ہے وہ بھی, اور جو تمہارے ساتھ رہنے والوں میں ہے وہ بھی. یہ 4 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمسایہ قرار دیا ہے. فقہا نے اس کی تھوڑی سی مزید ڈیفینیشن بیان کی کہ آپ کی سراؤنڈنگز میں اگر 40 گھروں تک جو بھی لوگ رہتے ہیں وہ سارے ہی آپ کے ہمسائے ہیں, آپ کے لیفٹ پہ, رائٹ پہ, فرنٹ پر, بیک پر, جتنے بھی آپ کی سراؤنڈنگز میں 40 گھر آتے ہیں, کم از کم اس کا اطلاق 40 گھروں تک ہوتا ہے. اور آپ کی
آپ دکاندار ہیں، آپ کی ساتھ والا دکان والا آپ کا ہمسایہ ہے، آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ والا گھر والا آپ کا ہمسایہ ہے، آپ سفر میں ہیں، آپ کی ساتھ والی سیٹ والا آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کسی پبلک پلیس پر بیٹھے ہیں، وہاں پر ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہیں، وہ آپ کا ہمسایہ ہے. جتنی دیر تک آپ کے ساتھ کوئی شخص بیٹھا ہے یا کوئی بھی اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بندہ، کوئی مرد، کوئی عورت بیٹھے ہیں، کوئی بچہ بیٹھا ہے، وہ آپ کے ہمسائے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں. اب ہم ایک ہمسائے بیٹھے ہیں. اب اس طرح ہے کہ ہمسائے کے حقوق پر اب بات ہو جائے کہ یہ تو ہے ڈیفینیشن ہمسائے کی، لیکن حق کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا، طبرانی کی حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر میرے ہمسائے کے حق کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پہ جاؤ، اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کی جائے، اگر وہ قرض مانگتا ہے تو اس کا قرض اس کو دیا جائے، اس کو رقم دی جائے، اگر اس کو اچھائی پہنچے تو اس کو جا کر مبارکباد دی جائے، اگر اس کو پریشانی آئے تو اس کو جا کر تعزیت کی جائے. اور اپنے گھر کی عمارت یا دیوار ہمسائے کی دیوار سے اونچی مت بناؤ کہ کہیں اس کی ہوا نہ رک جائے، اس کی روشنی نہ رک جائے. اتنا خیال ہے حقوق کے یہ جو نیبرہڈ ہے، اس کے اندر ان حقوق کا بہت خیال رکھنا چاہیے. پھر میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہی ہے. اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور مجھے ہمسائے کے بارے میں اتنی تلقین کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں اس کو وارث نہ بنا دیا جائے، یہ آپ کی وراثت کا حقدار ہی نہ بنا دیا جائے. تو وارث ہونا اگر اتنا قریب کر دیا گیا اس بات کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمسائے کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں. اور ہمسائے کے حوالے سے میں ایک بات اور کروں گا کہ انسان، ہر بندہ اپنی لائف پر، اپنی زندگی پر توجہ کرے اور اپنے وجود پر دیکھے، اپنے کریکٹر پر نظر دوڑائے اور یہ دیکھے کہ میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. جب ہر انسان اپنی وجہ سے کسی دوسرے کو بچائے گا، سارے ہی محفوظ ہو جائیں گے. اپنی وجہ سے میں ادھر بیٹھا ہوں اور میں کہوں کہ نہیں یہ بھی سیٹ میری ہے اور یہ بھی سیٹ میری، میں کسی کو بیٹھنے ہی نہ دوں، تو یہ تو زیادتی ہے نا کہ ہم کسی کی سیٹ کور کر کے بیٹھ جائیں. تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. اب اس کو بڑی سطح پر لے جائیں تو بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، زمینوں کے، جائیدادوں کے، کاروبار کے مسائل ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں کو ایک دوسرے کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے. تو اسلام تو اعلیٰ اخلاقیات کا درس دیتا ہے. میری بہن نے جیسے سٹارٹنگ میں کہا کہ اسلام جو ہے مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو یہ تو دین کامل ہے. اور اس دین کامل کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آسانیاں رکھی ہیں اگر ہم اس کو اپنا لیں تو. بے شک. اچھا حضرت، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اتنے زیادہ حقوق ہونے کے بعد اگر کوئی شخص ہم میں سے یہ حقوق پورے نہیں کرتا، کیونکہ بہت زیادہ آپ نے بتا دیے، مطلب جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث میں مجھے یاد آ گئی، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، باخدا وہ مومن نہیں ہے. 3 دفعہ انہوں نے کہا کہ جس سے اس کا پڑوسی ناخوش ہو یا خوف کھا رہا ہو. سو اس کی کوئی وعید بھی ہے کہ کیا اگر ہم پورا نہیں کریں گے تو کچھ عذاب کی طرف، وعید کی طرف بھی جائیں گے؟ جی بالکل. ایک شخص تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی راستہ بتائیے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو نیک ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پھر پوچھا کہ نیک ہونے کا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نیک ہو گیا ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گواہی تمہارا ہمسایہ دے گا. وہ اگر کہے کہ تم نیک ہو تو تم نیک ہو، اگر وہ کہے کہ تم بد ہو تو تم بد ہوگی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود برے ہمسائے سے پناہ مانگی. آپ کے دائیں بائیں بھی ایک اخنس بن شریک اور ایک عدی بن ربیہ، یہ 2 لوگ تھے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر تنگ کرتے تھے اور کہتے تھے ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم آپ کی یہ جو آپ کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے ہم نہیں مانتے، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور تنگ کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس وقت قرآن پاک کی آیات بھی نازل فرمائی. اب ظاہر ہے ہمارے پاس وقت ایسا نہیں ہے، لیکن میں یہ بات عرض کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برے ہمسائے سے پناہ مانگی ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ایک شخص جو خود کھانا کھائے اور پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے، اس کو پتا ہو کہ میرے ہمسائے نے کھانا نہیں کھایا، تو وہ ایمان والا نہیں ہے. تو اب تو ضرورت ہے بھائی کہ ہم تو اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے یہ بات ضرور کریں گے کہ ایک شجر پیار کا ایسا بھی لگایا جائے جس کا سایہ ہمسائے کے آنگن میں بھی جائے. ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر میں جب کوئی چیز بنائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، آپ نے فرمایا کہ جب تم کھانا بنایا کرو
تو شوربہ زیادہ رکھا کرو، پانی تھوڑا زیادہ کر دیا کرو، اس لیے کہ وہ شوربہ زیادہ ہوگا تو ہمسائے کی طرف بھی آپ کو دیا جائے گا، آپ کو بھی تنگی نہیں ہوگی، ہاں آپ کو بھی تنگی نہیں ہوگی اور ہمسائے کو بھی آپ دے سکیں گے. تو یہ تلقین ہے کہ جو آپ کے گھر میں پکے آپ ادھر بھیجیں، ادھر والے ادھر بھیجیں، تو اس کھانے کے اندر سے بھی جو لطف اور محبت ہوتی ہے ایک دوسرے سے وہ بھی ٹرانسفر اور وہ برکت بھی ہوتی ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ کوئی تنگی ہو جائے گی تو وہ کبھی بھی نہیں، تنگی نہیں ہوتی. اللہ کی راہ میں دینے سے، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. یہ صفت ربوبیت ہے. لیکن مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں آج کل کا جو روایات بن چکی ہے نا، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ بہت غلط ہے. ہم لوگ سب اپنی اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہوتے ہیں. ابھی فرض کریں اگر میں یہ تہیا کرتی ہوں کہ میں اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھوں گی، تو مجھے ان کے گھر جانے سے پہلے بھی 500 بار تو سوچنا پڑے گا کہ کہیں یہ بندہ ڈسٹرب تو نہیں ہوگا یا مائنڈ تو نہیں کرے گا. تو اس طرح کے ماحول میں انسان کو کیا میں گزارش کروں گا، مختصراً جواب دیتا ہوں. میری گزارش یہ ہوگی کہ دیکھیں ایٹیکیٹس یہ بھی اسلام کی تعلیمات کے اندر آتے ہیں. ہمیں کسی کے گھر جانا ہے، ہمیں پہلے اسے انفارم کرنا چاہیے یا اسے ٹائم لے لینا چاہیے. بغیر ٹائم کے کسی کے گھر جانا یہ مناسب بھی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے چلے جائیں. ہاں دیکھیں نا ایٹیکیٹس کا تو وہی کہہ رہی تھی نا کہ ایٹیکیٹس کو اور پھر حقوق کو ان میں کیا تفرق جی اس میں دیکھیں، اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ ملاقات کا اچھا ٹائم جو ہوتا ہے نا ملنے کا کسی کا، وہ ہوتا ہے عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے. یہ کسی کے گھر جانا ہے، ملنے کے لیے جانا ہے، ملاقات کے لیے، تو روایات کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اچھی تہذیبوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ کسی کے گھر جانے کے لیے وقت کا انتخاب کیا جائے کہ ایسا وقت جس میں وہ بندہ آرام نہ کر رہا ہو. ایک وقت ہوتا ہے صبح کا، بالکل ارلی ان دا مارننگ، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور رات کا وقت بھی ٹھیک نہیں، اور دوپہر کا وقت بھی کیلولے کا ٹائم ہوتا ہے. اسلامی شریعت کے اندر کیلولے کا ٹائم ہوتا ہے. یہ 3 جو ہیں وقت ہیں، ان اوقات کو میں منع کیا گیا ہے. اس کے بعد آپ آگے پیچھے ٹائم لیں اور ضرور جائیں. آپ نے دوسری بات کی کہ آج کل کے دور کے اندر، موجودہ دور میں ہمارے لیے ایک مسئلہ یہ بھی بن چکا ہے کہ ہم لوگ اپنے معاملات میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہم اپنے کسی بھائی کو وقت دینا مناسب نہیں سمجھتے. ہم نے چھوڑ دیا. ہمارے ساتھ والے گھر میں ایک شدید بیمار پڑا ہوتا ہے اور ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی مصروفیات میں، اپنے موبائل پر یا اپنے ٹیلی ویژن پر مصروف ہیں یا اپنی ریڈنگ میں مصروف ہیں. ہمیں دوسرے کا کوئی خیال نہیں، جبکہ اسلام کے اندر ایسی تعلیمات نہیں ہیں. اسلام تو کہتا ہے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کی خبر رکھو، اور خبر رکھنے کے ساتھ ان کے کام بھی آؤ اور ان سے پوچھو کہ تمہیں ہمارے سے کیا ضرورت ہے، ہم کیا ضرورت تمہاری پوری کر سکتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. آخری بات میں یہ کہوں گا، آپ کے سوال سے پہلے اگر سوال کا وقت ہے تو سوال ہے. اچھا، تو میں یہ بات کروں گا کہ اس وقت بھی اب ایک اور چیز کے بارے میں بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. آپ گاڑی پارک کرتے ہیں اور کسی کے گھر کے آگے پارک کر دیتے ہیں، اس کا گیٹ بند کر دیتے ہیں. آپ موٹر سائیکل پارک کرتے ہیں، کسی ایسی جگہ پارک کر دیتے ہیں جہاں سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو اب یہ بھی چیزیں اسی ایٹیکیٹس کے اندر آتی ہیں کہ آپ اپنے دروازے کے اندر یا دروازے کے باہر اس حدود تک تو جو مرضی کریں، لیکن کسی دوسرے کے جا کے ڈسٹرب کرنا، پھر وہ ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہیں. کئی معاملات ایسے ہو سکتے ہیں کہ کسی کو جلدی نکلنا ہے، ویسے ہی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، اور اگلے کا دروازہ ہم اس کا بند کر دیں گے تو پھر وہ ایک نیا مسئلہ بنے گا اور پھر یہاں سے ایجیٹیشن پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ ایک دوسرے کے خلاف مسائل بن جاتے ہیں. اچھا حضرت، ایک پڑوسی ایسا بھی ہے ورسٹ کیس سینیریو میں کہ اب جس طرح آداب کی بات کی، نمرا نے بات کی، آپ نے بات کی، یہ بھی آداب میں ہے کہ آپ ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹائیں، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر اس کے بعد چلے آئیں اگر آپ کو دروازہ نہیں کھلتا. تو اگر میں اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہتا ہوں، پڑوسی آگے سے دروازہ ہی نہیں کھلتا، تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ میرے پہ ہے، پڑوسی پہ ہے. دیکھیں جی، آداب تو یہی ہیں جو آپ نے بتائے ہیں کہ کسی کے گھر جائیں، 3 مرتبہ دستک دیں، اور اگر دروازہ کھل جائے تو آپ اس کے مہمان بنیں، اگر نہیں ملتا، دروازہ نہیں کھلتا تو واپس چلے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک پڑوسی ہی بد ہو جائے، وہ نہیں رکھنا چاہتا تو ویسے وہ ایک پڑوسی ہی بد ہو جاتا ہے اور وہ اچھائی والے ساری احتیاطوں کو ختم کر دیتا ہے اور وہ بد زبان ہو جاتا ہے، تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ اس وقت پھر تمہارا امتحان ہے کہ تم صبر کتنا کرتے ہو اور تم اپنی اچھی تدبیر کے ساتھ اس معاملے کو کس طرح حل کرتے ہو کہ اگر تم صبر کرو گے اس کی برائی پر تو اللہ تعالیٰ پھر جن 3 لوگوں سے پیار کرتا ہے، 3 طرح کے لوگوں سے، ان میں ایک بندہ وہ بھی ہے جو برے پڑوسی کی برائی پر صبر کرتا ہے. اللہ اکبر. جو صابر ہے، جی صابر ہے، صابر ہے اور اچھی تدبیر اختیار کرتا ہے. اللہ کا دوست ہے نا، پھر وہ پڑوسی وہ بھی برا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ صابر جو ہے وہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک ایسے ٹھیک ہو گیا. سو یہ بتائیے گا کہ لیٹ سپوز اگر
میری طرف سے کوئی کوتاہی ہے، اس کی طرف سے ایک وہ وعید کا ذکر ابھی تک نہیں ہوا، وہ جو پہلے سوال کیا تھا، کوئی اس طرح بھی ہے کہ ہم پڑوسی کے حقوق پورے نہیں کرتے تو کوئی وعید بھی ہے اس حوالے سے؟ جی اس کے حوالے سے دیکھیں کہ اس کی سادی سی ڈیفینیشن یہی ہوگی کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تنگ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس بندے سے تنگ ہے تو وہ تو لازمی طور پر عذاب کا مستحق ہے، وہ تو عذاب کا مستحق ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے مشکل کھڑی کر رہا ہے، مصیبت کھڑی کر رہا ہے، وہ تو عذاب کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہے، اور رب کی ناراضگی اس وقت سب سے بڑی وعید ہے۔ اور کوئی پوری ڈیفینیشن نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی وعید خاص طور پہ نہیں، بہت ساری چیزوں میں اسلامی تعلیمات کے اندر کچھ چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں دوسرے مسائل کے ساتھ۔ دیکھیں یہ حقوق العباد کے انڈر ہی آتے ہیں، تو حقوق العباد کے اوور سے جو ہو سکتا ہے غالباً میرا یہ اندازہ ہے کہ جو سزائیں کہ جیسے انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینا، یہ سب سے بڑی سزا ہے میرے خیال میں۔ میں نے یہی عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اس کے اندر، باقاعدہ طور پر اس کے لیے سزا مقرر نہیں کی گئی۔ ٹھیک ہو گیا حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ نے ہمیں آج جو ہے وہ پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے بتایا، اور پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ لازمی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔